خوش آمدید listeners. Today I am going to start episode number 9 of آتش دلم از قلم سمرین شاہ. اوہ جیسان کسی چھوٹی سی چہکتی آواز پر کزان اور سبرینا نے مڑ کر دیکھا تھا. ایک سنہرے رنگ کے بالوں والی 6 سال کی بچی جو ضرورت سے زیادہ ہی پتلی تھی. اس کی ہری آنکھیں اور ہوک جیسی نقوش سے وہ پرپل جمپ سوٹ میں کزان کو پکارتی ہوئی تیزی سے بھاگی آئی تھی. کڈو، کزان بھی خوش ہو کر اسے اوپر اٹھا چکا تھا. سبرینا نے ایک دم سے حیرت سے کزان کو کسی کے ساتھ، وہ بھی ایک بچی کے ساتھ، اتنا خوش ہوتے دیکھا تھا. کزان نے اس کے گال پہ پیار کیا. واٹ اے سرپرائز! کب آئی شیطان! اپنے اوجسان انکل کو تو ہارٹ اٹیک ہی دے دیا. آنے سے پہلے فون نہیں کر سکتی تھی؟ کزان نے اسے گدگدی کی تھی. میں سرپرائز دینا چاہتی تھی. میں حیران ہوں ڈیڈی نے آپ سے یہ بات چھپا کیسے لی. مجھے لگا آپ کو پتہ چل جائے گا. فرناٹے سے انگلش میں بولتی وہ بڑی پیاری بچی تھی. سبرینا غور سے اسے اور کزان کو دیکھ رہی تھی. ہاں، تمہارے ڈیڈ کی کیا بات ہے؟ آپ کی وجہ سے اب تو سختی سے راز بھی رکھنے لگے ہیں. تمہیں ناراض نہیں کرنا چاہتے ہیں نا؟ میں جانتی ہوں ڈیڈی میرے آنسو سے پگھل جاتے ہیں. بس ذرا سا منہ بنا دیتی ہوں ڈیڈی سوفٹی ہو جاتے ہیں. وہ بولتے ہوئے اس کی طرف دیکھنے لگی. سبرینا 1 منٹ کے لیے کنفیوز ہو گئی تھی اور پھر مسکرا دی. او جیسان، شی از دا ون. وہ ایک دم بڑی بڑی آنکھوں سے اونچی آواز میں بولی تھی. آرام سے لڑکی، یہ داون نہیں، یہ روکی ہے. او، تو آپ کی گرل فرینڈ کا نام روکی ہے؟ گرل فرینڈ لفظ پہ سبرینا کی آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ گئی تھیں. کزان نے روکی کے تاثرات دیکھے، پھر ڈیسا کو، اور پھر ہنس پڑا تھا. شٹ! نو، یہ میری گرل فرینڈ نہیں ہے. او جیسان، آپ شٹ نہیں بول سکتے. سرزنش کرتی ڈیسا کزان کو پھر سبرینا کو دیکھنے لگی تھی. صحیح کہہ رہا ہے ساکورا. اینا اس کی نہیں، میری گرل فرینڈ ہے. کسی کی شرارت بھری آواز پر سبرینا نے دیکھا تھا. اسنیک مسکرا کر کوئی بیگ پکڑے آیا تھا. او انکل اسنیک، یہ فلاور گرل آپ کی گرل ہے؟ کزان کے جبڑے بھیج گئے تھے. اگر اس کے بازو میں ڈیسا نہیں ہوتی تو اب تک اسنیک زمین پہ ہوتا. اس قدر بےہودہ مذاق، اور یہ سبرینا کیوں کچھ نہیں بولی تھی؟ اس نے دیکھا سبرینا آنکھیں گھماتی ہوئی اپنی کافی اٹھانے لگی اور آہستگی سے بڑبڑائی. اللہ مجھے صبر دے. یہ کیوں بولا؟ سیدھا نہیں بولنا تھا نا. نہیں، یہ اس کی بھی گرل فرینڈ نہیں ہے. کزان تیزی سے بولتے ہوئے ڈیسا کو نیچے اتار چکا تھا. او، تو پھر یہ کس کی گرل فرینڈ ہے؟ ایک تو اس ڈیسا کی بچی کی سوئی بھی ایک ہی چیز پر اٹک جاتی تھی. بتایا تو ہے یہ میری ہے. اس نے ایک چلتے ہوئے آگے آیا تھا. بولو نا ایناکونڈا. بولتی کیوں بند ہو جاتی ہے تمہاری اس ہافو کے سامنے؟ ان کا نام ایناکونڈا ہے. پھر تو یہ آپ کی ہی گرل فرینڈ ہو سکتی ہیں اسنیک انکل. کیونکہ ایناکونڈا تو اسنیک کی ہوتی ہے. مگر آپ کا نام ایسا کیوں ہے؟ کیا اسنیک انکل کی طرح آپ بھی زہریلی ہیں؟ وہ سبرینا سے مخاطب ہوئی. کزان ہنس پڑا. اسنیک نے ڈیسا کو اور کزان کو گھورا تھا. یہ ایناکونڈا نہیں ہے، یہ روکی ہے. بتایا تھا نا میں نے. نہ ہی میں ایناکونڈا ہوں نہ ہی میں روکی ہوں. میرا نام سبرینا احمد ہے اور میں ان دونوں پاگلوں کو بالکل نہیں جانتی. میں اس فلاور شاپ میں کام کرتی ہوں جی جی کور کے ساتھ. اس نے تیزی سے کہہ کر ان دونوں کو گھورا تھا. پھر ہلکا سا مسکرا کر مزید بولی تھی. آپ کون ہیں؟ میں آپ سے کبھی ملی ہی نہیں. ڈیسا مسکرائی. آگے چل کر اس نے اپنا ہاتھ آگے کیا. میں ڈیسا برائسن، ہوک برائسن کی بیٹی. آپ سے مل کر اچھا لگا سبرینا میم. سبرینا کے چہرے پر حیرت اور خوشی کے تاثرات آئے. او ہوک سر کی بیٹی، تو تم کتنی پیاری ہو. وہ جھک کر اس کا ہاتھ تھام کر بولی تھی. تھینک یو، آپ بھی بہت پیاری ہیں. ہاں، اس میں تو کوئی شک نہیں ہے کہ یہ بہت پیاری ہے. اس نے ایک مسکرا کر سبرینا کو دیکھ رہا تھا. کزان کے کافی والے کپ پہ گرفت مضبوط ہو گئی تھی. اس نے اسنیک کو ایسے دیکھا جیسے وہ اسے کپ کی بجائے اس کی گردن پکڑنا چاہتا تھا. اوپر سے روکی کچھ کہہ نہیں رہی تھی. کوئی کام تھا آپ کو ڈینیل؟ پروفیشنل مسکراہٹ دیتی وہ اسنیک کو آنکھیں دکھانے لگی. اسنیک نے ادا سے اپنے دل پہ ہاتھ رکھا. اوف، تمہارے منہ سے نکلے اس نام سے مجھے محبت ہو گئی. اینا، جو نام میں کبھی مر کر سننا نہیں چاہتا تھا، اب تو یہی بلایا کرو. ڈیسا اسنیک کے انداز پر ہنس پڑی تھی. کزان آنکھیں گھمائے بغیر نہ رہ سکا. چلو کڈو، میرے آفس چلتے ہیں. اتنی مٹھاس بھرے سین دیکھ کر میری طبیعت ویسے ہی خراب ہو جائے گی. بے پرواہی سے کہتا وہ ڈیسا کا ہاتھ پکڑ چکا تھا. سبرینا کو جھٹکا لگا. اس کو بالکل فرق نہیں پڑتا. اسنیک کھلے عام اس کے ساتھ فلرٹ کر رہا ہے بجائے اسے روکنے کے. وہ اس چیز کو نارمل لے کر جا رہا ہے.
اوکے بائے سبرینا میم، اور انکل آپ آ رہے ہیں؟ آتا ہوں، پہلے اپنی گرل سے تو بات کر لوں۔ میں تمہاری گرل نہیں ہوں، وہ غصے سے بولتی تیزی سے آفس کے اندر گئی تھی۔ کزان اس کے آخری جملے پر مسکرائے بغیر نہ رہ سکا۔ اینا بات تو سنو، دیکھو میں تمہارے لیے کیا لایا ہوں۔ کزان نے پیچھے سے آتی آوازوں کو نظر انداز کیا کہ دل کہہ رہا تھا اگر اسنیک اس قابل نہیں ہے تو تم کون سے دودھ کے دھلے ہو۔ سبرینا اس ہارملیس فلرٹ کو خود ہی روک لے گی۔ سین چینج۔ کیا ہو رہا ہے بھائی؟ متشمہ چند بیگ اٹھائے اس کے کمرے میں آئی تھی۔ وہ جو بڑے غور سے بستر پر بیٹھی اسنیک کی دی گئی پھولوں کی کتاب پڑھ رہی تھی، ایک دم سے سر اٹھا کر پھر دوبارہ کتاب میں مصروف ہو گئی۔ ارے واہ، نئی بک لائی ہو؟ کون سی ہے؟ بہت انٹرسٹنگ، مجھے اس طرح کی انفارمیشن تو نیٹ سے بھی نہیں ملتی۔ تم یہ بتاؤ کیا لائی ہو؟ یار یہ امی نے آج اپنا پرانا صندوق نکالا تھا جس میں ان کی اپنی شادی کے کپڑے اور چند چیزیں تھیں۔ میں نے دیکھا میں تو پاگل ہی ہو گئی۔ اولڈ چیزوں کی بات ہی کچھ اور ہوتی ہے، تو بس میں نکال لائی۔ اچھا، وہ کہتے ہوئے دوبارہ دلچسپی سے کتاب میں گم ہو گئی تھی۔ سبو کیا ہے اس کتاب میں؟ ایک منٹ۔ متشمہ نے کتاب دیکھی اور اس سے لے لی۔ مت چھو، سبرینا نے اسے گھورا تھا۔ یہ 19ویں صدی کی کتاب تمہارے پاس کیا کر رہی ہے؟ سبرینا گڑبڑا گئی۔ پڑھنے کے لیے لی ہے، دو بھی۔ کہاں سے لائی ہو؟ اب متشمہ نے سنجیدگی سے اسے دیکھا تھا۔ لائبریری سے، اب دو بھی۔ اچھا، تو فرسٹ ایڈیشن لائبریری سے کب ملنے لگی؟ کیا مطلب یہ کاپی ہوگی، اصلی والی تھوڑی ہوگی؟ سبو جھلی، ایولین ڈاسن کی فرسٹ ایڈیشن کتاب ہے اور یہ 400 پاؤنڈ کی ہے۔ یہ اسنیک نے دی ہے نا تمہیں؟ سبرینا کی آنکھیں پھٹے کی پھٹی رہ گئیں۔ اور اس کے سگنیچر بھی ہیں اس میں۔ سچ بتاؤ، اسنیک نے دی ہے نا؟ مجھے لگا کاپی ہوگی۔ ایک منٹ دکھاؤ تو صحیح۔ واقعی میں نے دھیان کیوں نہیں دیا؟ یہ اسنیک پاگل ہے؟ کاپی بھی ہو تو اسنیک سے کیوں لی؟ سبو، اسنیک بے شک کزان کا دوست ہے مگر وہ کزان جیسا نہیں ہے۔ پہلے بیگ، اب کتاب، کل کو انگوٹھی دے گا تو کیا کرو گی؟ پاگل مت بنو تشو، میں نے ویسے ہی اسے پڑھ کر واپس کر دینی تھی، لیکن مجھے کیا پتا تھا یہ پہلی ایڈیشن دے گا۔ اور رہی بات اسنیک کی، اتنا برا نہیں ہے وہ، اور نہ ہی میں اس سے ڈرتی ہوں، اور تم جیسا سمجھ رہی ہو ویسا کچھ بھی نہیں ہے۔ وہ پاگل ہے، پیچھے پڑ گیا نا تمہارے، تو اسے کوئی روک نہیں سکے گا۔ امی نے تمہارے ساتھ مجھے بھی جوتے لگانے ہیں۔ اور رہی کزان کی بات، وہ اس معاملے میں پڑے گا ہی نہیں، نہ ہی ڈینیل کو روکے گا۔ وہ تو ایسے فساد پہ خوش ہوگا۔ ایسا کچھ نہیں ہوگا۔ جب اسے پتہ لگے گا میرا ایسا کوئی ارادہ نہیں ہے تو وہ خود ہی پیچھے ہٹ جائے گا۔ اگر تشو میں اسے چیلنج کروں گی، اسے دھکا دوں گی، تو وہ اس چیز کو انا بنا لے گا۔ اور بائیکر بوائے سے پنگے لینے کی میری ہمت نہیں ہے، اور اسنیک بھی بیوقوف نہیں ہے۔ ہاں، سر اور کزان ہے نا، وہ کچھ کرنے نہیں دیں گے اسے۔ اچھا ٹھیک ہے، مگر اس طرح اس کے تحفے قبول کرو گی تو اس کو گرین سگنل ملیں گے۔ اس کے بعد معاملہ خراب ہو جائے گا۔ سبو، تم بے شک بڑی ہو، سب سے زیادہ سمجھدار بھی ہو، مگر ابھی بھی بھولی ہو۔ ہر چیز کو ہلکا مت لیا کرو۔ اوکے امی جی، اور کچھ؟ سبرینا مسکرائی تھی۔ ہاں، اب اسے چھوڑو اور یہ دیکھو، امی کے ولیمے کا دوپٹہ، اتنا پیارا، میں سوچ رہی ہوں۔ اس کے بعد وہ دونوں بہنیں اپنی باتوں میں مشغول ہو گئیں۔ دروازے پہ سنتا کزان ساکورا سپاٹ چہرہ لیے اپنے کمرے میں آیا۔ دروازہ بند کر کے وہ بستر پہ آیا۔ اس نے تکیے کے نیچے سے ایک تصویر نکالی، ایک خوبصورت مگر کمزور سی جاپنیز خاتون کی تصویر تھی جن کی شکل ہو بہو کزان سے ملتی تھی۔ ساتھ ٹیبل میں چھوٹے سے فریم میں ان کی تصویر تھی، مگر کزان کی فیورٹ یہ تھی جسے تکیے کے نیچے رکھ کر اسے بڑی پرسکون نیند آتی تھی۔ عجیب سوچ تھی، مگر کزان کو ایسے ہی سکون ملتا تھا۔ خاموشی سے اپنی ماں کو دیکھتے ہوئے اس کا ذہن کہیں اور تھا۔ نظریں ان کے چہرے سے جاتے ہوئے سیدھا پیچھے بیک گراؤنڈ کی طرف گئی، جہاں میگورو ریور کے ارد گرد سفید رنگ کے چیری بلاسم کے سامنے وہ کوئی پری لگ رہی تھی۔ اس کی اوکسان بہت خوبصورت تھی۔ ان جیسی خوبصورت خاتون ان کے علاوہ کوئی اور نہیں تھی۔ اچانک ماضی سے آتی آوازیں اس کے کانوں میں آنے لگیں۔ ہے تو فورنر، مگر ذرا بھی خوبصورت نہیں۔ واجد کی ضد کے آگے میں کیا کہتی؟ پتہ نہیں، ہوتی ہوں گی، مگر یہ بالکل ویسی نہیں ہے۔ سفید جلد سے کیا ہوتا ہے؟ ماتھا اتنا بڑا، آنکھیں اتنی چھوٹی دھسی ہوئی، وہ بھی ایک دوسرے سے جدا جدا۔
मुंह इतना लंबा भाई, ऐसे लगता है कि खींचा गया हो। मेरा कैफ, मेरी इतनी दुआ थी कि वो वाजिद पे चला जाए, मगर चेहरा और आंखें बिल्कुल अपनी माँ पे गई हैं। पर क्या करूँ, प्यार भी इतना है मुझे इससे। माँ की तरह इससे नफरत कर नहीं सकती। इस तरह के रेसिस्ट जुमले दादी से क्या, अपने खानदान के हर एक फर्द और बाहर इनके जानने वालों से सुनने को मिले थे। अम्मी को इतनी ज़्यादा उर्दू नहीं आती थी, मगर वो तो समझ जाता था। अपनी बारी में भी कभी कभार ऐसे जुमले मिलते, कद काट तो बाप पर गया है, अगर शक्ल भी बाप पे चली जाती तो बहुत हसीन होना था इसने। मगर इसे तो फक्र था कि इसकी शक्ल, इसकी आंखें अपनी माँ पर गई हैं। भाड़ में गए लोग, जिनकी खुद की शक्लें आईने में देखने के काबिल नहीं थी और इसकी माँ के बारे में रेसिस्ट कमेंट पास करते थे। माँ की तस्वीर को सीने से लगाते हुए वो छत को घूरने लगा। बाबा का इंतखाब बहुत बेहतरीन था ओकसान। बस बाबा ने गलती की, वो आपके साथ बहुत बड़ी ज्यादती कर गए। माँ से जापानीज़ में मुखातिब होते वो छत को घूरे जा रहा था। सीधा होकर एकदम से बैठा। दराज से एक चिट निकाल कर इसने देखा, सबरीना ने बहुत पहले उसके खाने के साथ इसको दिया था। इसकी थोड़ी यूनिक हैंडराइटिंग जो ज़रा टेढ़ा कर लिखती थी, इस पर अंगूठा फेरते हुए वो कुछ सोच रहा था। ये मेरी गर्लफ्रेंड है। आता हूँ, पहले अपनी गर्ल से बात तो कर लूँ। स्नेक ने ये बैग दिया है। क्या ये किताबें तुम्हें स्नेक ने दी हैं? वो माँ की तस्वीर और फिर चिट रखकर सीधा खिड़की की तरफ आया। रात की रोशनी में इसका चेहरा बिल्कुल सपाट था। पहले बैग, अब किताब। कल को अंगूठी देगा तो क्या करोगी? कज़ान ने गहरा सांस लिया। इसने आज जॉइंट और पिल्स की तरफ सोचा नहीं, वरना जब जब जहन में ओकसान या दूसरी बातें आती थीं वो इन चीज़ों के बगैर नहीं रह सकता था। मगर आज कुछ और ही सोचों में गुम था। सीने पर बाजू लपेटे वो इतना खोया हुआ था कि दरवाजे को नोक करके खोलती मतशमा अंदर आई, तब भी नहीं मुड़ा। कैफ, कैफ। कज़ान चौंक कर मुड़ा। क्या है? वो भी हसब तो को नॉर्मल लहजे में उससे मुखातिब हुआ। यार, तुम स्नेक से बात कर सकते हो? एकदम कज़ान की बीट मिस हुई थी। किस बारे में बात? वो सब्बू के साथ बहुत ही फ्री हो रहा है। हाँ तो? हाथों का क्या मतलब है? सब्बो अभी बच्ची है, ऊपर से भोली भी बहुत है। अगर अम्मी को पता चला तो बहुत डांटेंगी उसे। क्यों डांटेंगी? स्नेक फ्री हो रहा है वो तो नहीं। और 19 साल की लड़की बच्ची होती है। हम पाकिस्तान से बाहर कब आएंगे? तुम तो हो ही पाकिस्तान और इसके तौर तरीकों के खिलाफ। देखो, बेशक बात किसी लड़के से दोस्ती की हो तो घर वाले माइंड ना करें, मगर बीबी गैंग के मेंबर से दोस्ती वो किसी लड़की के साथ तो क्या लड़के के साथ भी गवारा ना करे। बीबी गैंग का मेंबर मैं भी हूँ, और तुम मुझे क्यों बता रही हो? पता है सब घोल के जो पिलाया है तुम लोगों ने मुझे, मगर ये रूल्स मुझ पे और रोकी पे लागू नहीं होते। गधे इंसान, तुम तो अपनी मनमानी कर लेते हो, मगर वो लड़की है, ऊपर से बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। अम्मी अब्बू और मुझे जवाब देना पड़ेगा, और अगर गड़बड़ हो गई, जो कि अल्लाह करे नहीं होगी, मगर सुब्बू की ज़िंदगी में हरगिज़ एक डैश बाइकर की वजह से ख़राब नहीं होने दूंगी। अब क्या किया है स्नेक ने? वो जानता था, मगर बेजारी से कहता वो बिस्तर की तरफ आया था। इसी वक्त दरवाजे पे दस्तक हुई। मुतशमा ने जाकर दरवाज़ा खोला, देखा तो अम्मी थी। अम्मी ने दोनों बहन भाई को एक साथ नॉर्मल देखा तो हैरान हुई थी। इनकी हैरत देखकर कज़ान के चेहरे पर शरीर सी मुस्कान आई थी। इतना सुकून, खैरियत? वो बोले बगैर न रह सकी। क्यों? ढोल वालों को बुलवा लूं? मुझसे भी सुकून बर्दाश्त नहीं हो रहा। चुप करो। जी अम्मी, खैरियत थी। वो लड़के तुम्हें अदाजान बुला रहे हैं। अच्छा, ऐसी कौन सी नौबत आ गई है कि वो आफत को खुद दावत दे रहे हैं? कैफ, तमीज़ में रहना। चुप करके सुनकर आओ, बल्कि मैं भी चलती हूँ। रात के इस पहर कोई हंगामा ही ना खड़ा कर दे। मुतशमा आंखें दिखाकर कमरे से बाहर निकली। कज़ान इसके सर पर जोर से चपत मारता हुआ इसको साइड से हटाकर सीढ़ियों से जंप लगाकर नीचे उतरा था। उफ खुदाया, ये लड़का जान निकाल लेता है। तुम जाओ, मैं सबरीना को देख आऊं। जब से आई है कमरे में बंद होकर किताब में गुम है। अम्मी कहते हुए सीधा सबरीना के कमरे में गई थी, जबकि मुतशमा नीचे गई कि कहीं दादा पोते में हंगामा ना उठ गया हो। सीन चेंज। वो खिड़की से इसके कमरे में दाखिल हुआ। वो इस वक्त सो रही थी। अभी भी सुबह होने में 1 घंटा बाकी था। वो इसके कमरे का जायजा लेने लगा। सोते हुए भी इसकी हर चीज तरतीब से और फूलों की दुकान ही बनी होती थी।
اس کی سائڈ ٹیبل پہ اسنیک کی دی گئی کتاب، پھولوں کی جگہ اور اس کا فون رکھا تھا۔ فون اٹھا کر دیکھا تو نیا وال پیپر پھولوں کا ہی لگا ہوا تھا۔ قزان نے منہ چڑھایا تھا، پھر اسنیک کی دی گئی کتاب کو اٹھایا۔ بہت پیسہ خرچ کرنے لگے ہو، 2-4 میں اپنے اوپر بھی چھینٹے پڑواؤں گا اسنیک صاحب۔ 1 منٹ، اس کو بیچ دیتا ہوں۔ روکی بے وقوف نے تو واپس لوٹا دینا ہے۔ وہ کتاب اٹھا کر اسے دیکھنے لگا تو ایک دم سے اس کے روپ کو دیکھ کر اسے ہنسی آنے لگی۔ ارد گرد ہر چیز ترتیب سے رکھتی تھی محترمہ، مگر بے ترتیبی سے سوتی تھی۔ اوف، یہ دیکھ لے کہ سوتی کیسی لگتی ہے تو کیسی لگے گی۔ اس نے اپنا موبائل نکالا اور بنا آواز کیے اس کی کئی اسنیپ لے لی۔ اس کے بعد بڑی ہی خاموشی سے اس کے کمرے سے باہر نکلا۔ قزان گیراج سے باہر آیا تو ایک دم رک گیا۔ اس نے دیکھا ہارلی سامنے سے بالکل سجی ہوئی تھی۔ اس کے مین ہیڈ لائٹ کے گرد سفید ڈارک پرپل روزز بڑے نفاست سے لگائے ہوئے تھے۔ وہ تند سے اپنی بائک کو پھر سامنے دکان کو دیکھنے لگا، جہاں سبرینا کسٹمر کو پھول دے کر پیمنٹ کیش باکس میں ڈال رہی تھی۔ آج وہ بلیک پرنٹڈ شرٹ کے اوپر ہاف لیدر ریڈ سویٹر پہنے تھی۔ بالوں کی ڈچ بریڈ بنائے ہوئے وہ آج کے دن بغیر کاجل کے پیاری لگ رہی تھی، لیکن اتنی نہیں۔ اس نے کاجل کیوں نہیں لگایا؟ قزان بھول گیا اس نے بغیر اس کی اجازت کے ہارلی کو ہاتھ ہی نہیں لگایا، بلکہ اسے سجا بھی دیا ہے جیسے کہ اس کی شادی ہو۔ وہ چلتے ہوئے اس کے پاس آیا۔ ابھی کسٹمر نکلا تو وہ نوٹ پیڈ پر کچھ لکھ رہی تھی تو اسے دیکھ کر مسکرائی۔ ارے ساکورا صاحب، آپ؟ کوئی کام تھا؟ وہ تمہاری مالکن کہاں ہیں؟ اوپر ہیں، کچھ نکالنے گئی ہیں۔ بلاؤں جی کو؟ ہاں بلاؤ، ذرا شکایت لگانی ہے۔ ایک تو ورکر تمہاری دکان سے پھول چوری کر کے بغیر اجازت کے کسی اور کی بائک پر لگا آتے ہیں، اسے خبر تو ہونی چاہیے۔ سبرینا جانے لگی کہ ایک دم اس کی بات پہ رک گئی۔ اوہ، اس کی پیمنٹ میں نے کر دی تھی۔ یہ پھول تو ہارلی کے لیے اس لیے تھے کیونکہ آج ہارلی کی برتھ ڈے جو ہے نا۔ ہارلی کی سالگرہ اسے کیسے یاد ہو سکتی ہے؟ وہ بھی ایک دم سامنے لگے کیلنڈر پر ڈیٹ دیکھنے لگا۔ او شٹ، اس کے ذہن سے کیسے نکل گیا؟ جبکہ سبرینا کو یاد تھی، اسے کیسے پتا؟ اس کے تو دوستوں تک کو آج تک نہیں یاد رہی تھی، تو اسے کیسے؟ میں نے اپنی طرف سے ہارلی کو تحفہ دیا ہے، اگر آپ کو اعتراض ہے تو میں اتار۔ وہ آگے بڑھا۔ اس نے سبرینا کو کھینچ کر اپنے ساتھ لگا لیا۔ سبرینا کا منہ اور آنکھیں کھلی کی کھلی رہ گئی۔ اسنیک جو بائک پارک کر کے اس طرف آ رہا تھا، ایک دم قزان جو سبرینا کو گلے لگائے ہوئے تھا، اسے دیکھ کر اس کو تو سکتا ہی لگ گیا۔ یہ کیا؟ تھینک یو روکی۔ سبرینا کی تو دل کی دھڑکن رک گئی۔ سمجھ نہیں آئی یہ قزان اتنا جذباتی کب سے ہو گیا۔ قزان اس سے الگ ہوا۔ اس کے چہرے پر گہری مسکراہٹ تھی، جس پر سبرینا مبہوت ہو کر اس خوبصورت آدمی کو تکے جا رہی تھی، جس کی بادامی آنکھیں اس کے مسکرانے پر مزید کھنچ چکی تھی۔ اس نے ایک چلتے ہوئے سامنے آیا تو قزان کو گھورتے ہوئے۔ جب اس کی نگاہ ایک دم سے سبرینا پر گئی تو ایک دم وہ ٹھہر گیا۔ اس چیز کی تمہیں ٹریٹ ضرور دوں گا۔ سبرینا کا سحر ٹوٹا جب اس نے اسنیک کی گرم نگاہیں محسوس کی۔ اس طرف دیکھتے ہوئے وہ پیچھے ہوئی۔ اسنیک تم؟ قزان نے اسے دیکھا تو ایک دم چونک اٹھا۔ ہاں میں۔ کیسی ہو اینا؟ کس بات کی خوشی منا رہے ہو؟ کہیں اس کے دادا تو نہیں مر گئے؟ اس کا لہجہ سپاٹ تھا، مگر اس کی زہر بھری باتیں توبہ۔ سبرینا نے ایک دم تیزی سے کہا، اللہ نہ کرے، تم تو اس سے بھی زیادہ بدتمیز ہو۔ قزان ہنس پڑا۔ آج تم بہت اچھے لگ رہے ہو۔ بات کوئی مزے کی ہے۔ ہائے کاش بھنگڑے ڈالتا اس بڈھے کی میت پر۔ وہ ویڈیو دیکھی ہے تم نے جس میں 4 بلیک مین میت کاندھے پہ رکھے ناچتے جاتے ہیں؟ جب یہ وقت آئے گا تو ہم بلزنگ بینڈٹس انہیں ٹریبیوٹ دیں گے۔ سبرینا نے زور سے اس کے بازو پہ مکہ مارا تھا۔ قزان اپنا منہ بند کرو اور جاؤ یہاں سے۔ اور آپ غالباً مزید تحفے دینے آئے ہیں، یا پھر متشمہ کے تحفے لوٹانے پر آپ میرے پاس آئے ہوں گے تو سوری ساری چیزوں کا بہت شکریہ، یہ مگر میں نہیں قبول کر سکتی، نہ میرے گھر والے اس بات کی اجازت دیں گے۔ اس نے اس کی بات سن رہا تھا اور ایک دم تیزی سے بولا، تحفے واپس؟ تشو ڈائر نے کب واپس کرنے کو کہا اور تم نے اسے دے دیے؟ اینا واٹ از دس؟ اوئے ایک بات تو بتاؤ، ہمیں ایک گھونٹ پانی پلاتے ہوئے تجھے موت آتی ہے اور تو اس پہ 100,000 پاؤنڈ لٹا رہا ہے۔ ملنا کیا ہے اس سے تجھے؟ قزان نے اسنیک کے کاندھے کو پکڑ کر تیزی سے کہا، جس پر اسنیک نے اس کا بازو جھٹکا۔ بکو مت،
جتنے تم پر میں نے پیسے لٹائے ہیں کاش کسی جوئے میں لگا دیتا تو آج کروڑ پتی ہوتا۔ بڑا یقین ہے بیٹا، جوئے میں ہارنے کے چانسز زیادہ ہوتے ہیں، اور ساکورا پر لگائے پیسے سے تمہاری زندگی میں یقیناً آسانیاں پیدا ہوتی۔ وہ اسے گھما کر اس کا چہرہ سبرینا کی نظروں سے اوجھل کر رہا تھا، جو ان کی باتوں کو نظر انداز کرتی اسٹور ایریا میں گھسی۔ بڑی آسانیاں؟ خیر کیا بتا رہی ہے یہ؟ تشو ڈائن نے مجھے کب چیزیں واپس کی؟ کزان کے جبڑے بجھ گئے۔ دے گی، لیکن یہ اتنی سستی چیزیں پسند نہیں کرتی۔ سستی چیزوں سے کیا مراد ہے؟ پہلی آڈیشن کی کتاب ہے وہ، اسنیک تو بگڑ گیا تھا۔ نہیں، کتاب کا کیا کرنا ہے، سر پہ مارنا ہے۔ وہ تمہیں کہیں سے خشک مزاج لگتی ہے؟ سانپ والا بیگ، پرانے زمانے کی کتاب اس طرح کی لگتی ہے تو کیا دوں اسے میں؟ میرے لحاظ سے سب سے بہترین تحفہ دیا ہے۔ اس کی نظروں سے دفع ہو جاؤ، یہی اس کا اور میرا سب سے بڑا تحفہ ہوگا، کزان اردو میں بولا تھا۔ کیا بھونک رہے ہو؟ اور پرے ہٹو۔ ایک دم سے اس کا ہاتھ نیلے رنگ کے رائس فلاور کی طرف گیا تھا۔ اسنیک دے دو اپنی شکل جیسا۔ پالتو جانور میں تو ہر کوئی پپی بلی برڈ دیتا ہے نا، تم انوکھا کام کرو، جلے انداز میں بولا تو اس طرف دروازہ کھول کر جیجی نکل آئی، جس کے بازوؤں میں باسکٹ تھا، اس میں پھول موجود تھے۔ جب اس نے کزان اور اسنیک کو دیکھا تو مسکرائی تھی۔ ارے آپ دونوں، کچھ چاہیے تھا آپ کو؟ کزان کچھ کہنے لگا تھا جب اسنیک بولا، ہاں مجھے کسٹمائز بکے بنوانا ہے۔ اب کزان کا سر تیزی سے گھوما تھا۔ اوکے، میں ابھی نوٹ پیڈ لائی۔ آپ ان میں سے سارے پھول دیکھ چکے ہیں، یہ کسی اور قسم کے چاہیے؟ میری بکلٹ میں بھی ہیں، آپ پسند کر لیں، میں دکھاتی ہوں۔ جی بڑے پروفیشنل انداز میں اس سے کہہ رہی تھی، لیکن اس کے کانپتے ہاتھ، چمکتی آنکھیں اور گندمی رنگت پر پڑتا بلش پہ کزان چوکے بغیر نہ رہ سکا۔ وہ تو بہت بار اس دکان میں آیا ہے۔ جی کا چہرہ اسے دیکھ کر تو ایسا نہیں ہوتا، تو اس کا مطلب؟ اس نے دیکھا اسنیک کو جو سر ہلاتے ہوئے بولا تھا، ان میں سے ایک فلاور گرل کی پسند کون سی ہوگی؟ کیا بچی کو دے رہا ہے پھول؟ فلاور گرل تو ہر پھول سے محبت کرتی ہے۔ ٹھیک ہے، سارے پھولوں کو شامل کروا کر بکے بنوا دیں۔ کزان کا تو منہ کھل گیا۔ کیا بےہودہ مذاق ہے بھائی، کزان آہستگی سے آنکھیں گھماتے ہوئے بولا تھا۔ جی ایک دم حیرت سے ہنس پڑی تھی۔ ایک ساتھ بکے بنانا تو کچھ اچھا لک نہیں دے گا، الگ الگ بنا دوں؟ اس نے ایک الجھے ہوئے انداز میں ان پھولوں کو پھر اس طرف دیکھنے لگا جہاں سبرینا ایک باکس نکال کر لا رہی تھی۔ ایک دم کزان اور اسنیک کو ابھی تک یہاں موجود دیکھ کر بولی، تم دونوں ابھی تک یہیں ہو؟ تم جانتی ہو انہیں؟ جی حیرت سے مسکراتے ہوئے بولی تھی۔ ہم نہیں جانتے انہیں، چلو اسنیک، کزان تیزی سے کہتا اسنیک کا بازو پکڑتے ہوئے بولا کہ اسنیک نے اسے روکا۔ میں یہاں بکے بنوانے آیا ہوں، تم جاؤ۔ کزان دانت پیستے ہوئے اسے چھوڑ کر جانے لگا کہ سبرینا نے اسے روکا۔ ڈیئر تو سن لو۔ کزان نے اسے سنجیدگی سے دیکھا۔ جی نے ان دونوں کو دیکھ کر اسنیک کو دیکھا، جو جبڑے بھیجے پھولوں سے کھیلتا ان کی بات سن رہا تھا۔ میں آپ کو بکلیٹ دکھاتی ہوں، اس شیپ سے آپ سمجھ جائیں گے، نہیں تو پھر آپ جیسا چاہیں گے ویسا بنا دوں گی۔ اسنیک نے سر ہلایا۔ جی مسکرا کر اس کی طرف گزر کر بکلیٹ لینے لگی۔ میں ادا جان کے پیر دھو کے نہیں پیوں گا، اس نے اردو میں سبرینا سے کہا تھا۔ سبرینا شرارت سے مسکرائی تھی۔ کیوں؟ جب میں قبرستان اکیلے اندھیرے میں جا سکتی ہوں تو آپ کیوں نہیں ایسا کر سکتے؟ ٹھیک ہے، اس کے بعد میں اس زہریلے سانپ کا خون تمہیں دوں گا، اسے پی جانا۔ اس نے اسنیک کی طرف اشارہ کیا۔ اسنیک ایک دم سے اسے تن سے دیکھنے لگا۔ اسے سمجھ نہیں آئی، مگر اسے لگ رہا تھا بات اسی کی جا رہی تھی۔ سبرینا نے دل خراب والے تاثر دیے تھے۔ اب اسنیک ایک دم الرٹ ہو گیا۔ کیا وہ اس کے بارے میں کمنٹ دے رہی ہے؟ کیا وہ حسین نہیں ہے اینا کی نظروں میں؟ پاگل مت بنو، میں ویسے بھی تمہاری طرح نہیں ہوں۔ تم سیدھا چچی کے گھر جاؤ گے، مجھے نا تم زندہ دفن ہو جانے کا ڈیر دے دو، مگر میں وہاں ہرگز نہیں جاؤں گا۔ سوری ساکورا صاحب، آپ جائیں گے اور زکی کا پلے اسٹیشن ٹھیک کریں گے، اور ہاں، اس دوران آپ گونگے بنیں گے، منہ سے ایک لفظ نہیں نکالیں گے چاہے کوئی کچھ کہے، بس یہی ڈیر ہے۔ تمہارے پاس کوئی ڈھنگ کے ڈیر نہیں ہوتے روکی، یہ تو تم مجھ سے کام کروا رہی ہو، سیدھا غلام بنا لو، ڈیر میں مستی ہونی چاہیے، یہ ٹارچر ہے۔ اس نے انگلی سبرینا کے ماتھے پر ٹھوکی۔ اب جاؤ، نہیں تو $1,000,000 کا فائن تیار رکھو۔ وہ مڑ کر اسنیک کو دیکھنے لگی، جو بہت غور سے اسے دیکھ رہا تھا۔ ریڈ تمہارا کلر ہے۔ اس کی بات پر سبرینا مڑی۔
اس نے دیکھا اسنیک جیبوں میں ہاتھ ڈالے ہوئے اسے دیکھ رہا تھا۔ اس کے بعد اس نے اپنی سویٹر دیکھی۔ اس لائن پہ کتنی لڑکیوں کو پاگل کر چکے ہو اسنیک۔ اسنیک مسکرایا تھا۔ اسی لمحے جیجی آ گئی۔ 2 بڑی بکلیٹ پکڑے اسنیک اور سبرینا کو دیکھتے ہوئے، ایک آخری کو کرنا باقی ہے، وہ شرارت سے بولا تھا۔ یہ دیکھ لیں آپ۔ جیجی نے ان کی توجہ اپنی طرف کی۔ اس سے پوچھ لیں، مجھے لگتا ہے انہیں پتا ہے کہ کون سا بوکے زبردست رہے گا۔ یہ کارڈ سے پیمنٹ ہو جاتی ہے۔ اسنیک نے جیب سے والیٹ نکالا مگر اپنی نظریں سبرینا سے نہیں ہٹائی تھی۔ جیجی ایک دم الجھ کر اس کے انداز کو دیکھنے لگی۔ وہ تو کافی عرصے سے یہاں ہے، اسے اس سے زیادہ پتا ہے پھولوں کا، تو پھر یہ سبرینا کو کیوں کہہ رہا تھا؟ سر ہلا کر اس نے بکلیٹ سامنے کاؤنٹر پر رکھ دی تھی۔ سبرینا، تسی ان فلاور نو سیٹ کر سکتے ہو؟ سبرینا سر ہلا کر باکس اٹھا کر دائیں جانب زمین پر رکھتی مڑ کر دوسری جانب گئی۔ اسنیک کی نگاہوں کو اس نے نظر انداز ہی کیا تھا۔ سین چینج۔ گہرا سانس لے کر اس نے دروازے کے ہینڈل کو گھمایا تو دروازہ کھلا ہوا تھا۔ ضرور کوئی باہر نکلا ہوگا۔ سامنے لاؤنج میں ٹی وی کی تیز والیوم میں پاکستانی ڈرامے کے ساتھ ان کی بھی آوازیں آ رہی تھیں۔ ضرور کسی سے فون پہ ڈرامے کا تبصرہ کر رہی ہوں گی۔ اس کا دل کر رہا تھا کوئی شرارت کرے، لیکن اسے روکی کا ڈیئر نے اسے بے بس کر دیا تھا۔ چھوڑے گا نہیں یہ اسے۔ تیزی سے سیڑھیاں پھلانگتا ہوا سیدھا زکی کے کمرے میں جانے لگا جب سامنے شیشے کے ساتھ لگے اسٹریٹنر کو دیکھا جو کہ لگانے کے لیے تیار رکھا تھا۔ ضرور وہ میڈم ہوگی اپنے بال سیدھے کرنے کو۔ ہمیشہ قزان نائلہ سے پنگے لیتا تو اس کے بالوں کو ہی نقصان پہنچاتا تھا۔ پتہ نہیں اس کے بالوں کے ساتھ کیا دشمنی تھی۔ ادھر ادھر دیکھنے کے بعد اپنے جیکٹ کی جیب سے گلو نکالی جو بہت زیادہ اسٹرانگ تھی۔ وہ کسی کام سے اپنے ساتھ رکھتا تھا۔ ہیٹنگ سسٹم ابھی اتنا گرم نہیں تھا۔ اس نے جلدی جلدی احتیاط سے لگائی۔ اس کے بعد فوراً زکی کے کمرے کا دروازہ کھول کر گھسا جو کہ یقیناً گھر سے باہر نکلا تھا۔ چلو اچھا ہے۔ کمرے کا جائزہ لینے کے بعد اس نے دیکھا اس کی اسٹڈی ٹیبل پہ ہی باکس موجود تھا۔ وہ آگے بڑھنے لگا جب خود کو روکا۔ وہ کیوں مہربانی کر رہا تھا ان پر؟ وہ اس قابل ہیں کہ ان کے بارے میں سوچا جائے؟ قزان نے مٹھیاں بیچی خود کو واپس جانے کو کہا، لیکن آنکھوں کے سامنے وہ کاجل سے بھری آنکھیں اسے ڈیر دیتی نظر آئی تھیں۔ مگر آج تو اس نے کاجل لگایا ہی نہیں تھا۔ واپس مڑ جاؤ، بھاڑ میں جائیں یہ لوگ۔ روکی کو کہہ دے گا وہ اونچائی کی حدوں میں جا کر جمپ مار لے گا، مگر یہ ہرگز نہیں کرے گا۔ وہ مڑنے لگا تو ایک دم سے اس کی آواز کانوں میں آئی تھی، آئی ڈیئر یو۔ وہ مسکراہٹ، وہ چمکتی ہیزل براؤن آنکھیں۔ وہ تیزی سے دروازہ بند کر کے پلے اسٹیشن کی طرف بڑھا تھا۔ اس روکی کی آنکھیں نکال دے گا۔ ہاں، یہ تو چرچ سے بھی زیادہ طاقتور اور اس پر حاوی ہو رہی تھی۔ سین چینج۔ یہ کس طرح کی بوکے کی ڈیمانڈ ہوئی ہے بھلا؟ ہر قسم کے پھول اس میں ڈال دو، اتنا عجیب لگے گا، اور تم نے پیسے بھی لے لیے اس سے۔ سبرینا نے جب جیجی کی بات سنی تو تیزی سے بولی تھی۔ وہ اس وقت ایک کلائنٹ کا ہی بوکے بنا رہی تھی۔ جیجی جو فون پہ ٹیکسٹ کر رہی تھی اس کی بات کا جواب دینے لگی۔ تے پھر کی کہتی؟ اوپر سے وہ کسٹمر ہے، اس نے کسٹمائز بوکے کے پیسے دیے ہیں، اب کسٹمائز میں اس کی ہی ڈیمانڈ ہوگی۔ ویسے پتہ نہیں کس نو دینا چاہ رہا ہے۔ وہ تو سوچ میں پڑ گئی تھی۔ تو بنا کے دے دیتی نا، سارے ایک ساتھ ڈال کر اس کے منہ پہ دے مارتی۔ وہ اونچا بڑبڑاتے ہوئے پھولوں کے کانٹے کاٹ رہی تھی۔ جیجی سوچ میں زیادہ گم تھی، اسی لیے سن نہ سکی۔ قزان پاجی تو تمہارا کزن ہے، لیکن اسنیک کے ساتھ کیسے اچھی جان پہچان ہے؟ کیا قزان پاجی نے دوستی کرائی ہے؟ سبرینا ایک دم سے ٹھہر گئی۔ اسنیک اور میں دوست؟ وہ ہنس پڑی۔ بالکل بھی نہیں، مجھے اس سے دوستی تو دور بات کرنا بھی پسند نہیں ہے، عجیب سا آدمی ہے۔ ہائے، نہ سونا تو ہے، میرا مطلب ہے کافی ہینڈسم ہے، بات اور انداز بھی کمالدہ ہے۔ تم تو لکی سمجھو، بات تو کرتا ہے، کچھ کو تو صحیح سے دیکھتا بھی نہیں۔ سبرینا ایک دم سے چونکی تھی۔ کہاں سے سونا؟ اتنا تو ڈراؤنا ہے، آنکھیں بھی سانپ سے ملتی ہے، چہرے پہ بڑی بڑی گہری لکیریں ہیں، اوپر سے ٹیٹو۔ توبہ جیجی، تمہاری پسند بھی کیسی ہے؟ نہیں تو میں نے کب کہا ہے وہ میری پسند ہے؟ جیجی اتنی تیزی سے بولی جیسے اس کی چوری پکڑی گئی ہو۔ سبرینا مسکرا اٹھی، تو جیجی کو کرش ہے؟ خیر، وہ کہہ رہا تھا تمہیں معلوم ہوگا، تو وہ جانتا ہے کہ تم پھولوں کی انسائکلوپیڈیا ہو اور تم بوکے کو ویسا بنا لو گی جیسا وہ چاہتا ہے۔ یہ تو اب ہر کسی کو پتا ہوگا۔
اسنیک کوئی خاص آدمی نہیں ہے، ویسے مجھے یقین ہے تم بہت اچھا بنا لو گی۔ اس کی غلط فہمی تو دور کرو۔ نہ بابا نہ، مجھے لگتا ہے میں گڑبڑ کر دوں گی، تم اچھا بنا دو۔ کسی طرح سے بھی کسٹمر ہمارے کام سے مایوس نہیں ہونا چاہیے۔ کسٹمر مایوس نہیں ہونا چاہیے یا پھر اسنیک صاحب مایوس نہیں ہونے چاہیے۔ جی جی ایک دم سے اٹھ کر بولی تھی، میں ذرا فون اٹینڈ کراؤں، تم نکلو گی کب؟ بس یہ بنا کر باکس تیار ہے نا؟ ہاں بس نوٹ چپکا کر لاتی ہوں، پھر لے جانا۔ ٹرانسپورٹیشن کی ضرورت ہے؟ نہیں میں مینیج کر لوں گی، اتنا سامان بھاری بھی نہیں ہے۔ اوف، کچھ نہ کچھ ہماری دکان میں گڑبڑ ہوتی ہے، لیکن تم لائف سیور ہو۔ میں نے بھی یہ باکس لے کر جانا ہے، آنے دو ڈلیوری بوائے کو، اس کا میں نے حشر کر دینا ہے۔ روز آئے دن کوئی نہ کوئی تاخیر کرتا رہتا ہے۔ اس کی نا سچ میں نانی کو آج میں نے مار دینا ہے، جس کو وہ ہر ہفتے مار دیتا ہے۔ کیا پتا واقعی مر گئی ہو، اس بات کا فائدہ اٹھا رہا ہوگا۔ بس اب تو حاضری لگوانی پڑے گی اس کے گھر، ذرا افسوس ہی کرائیں۔ اتنی محبت جو تھی اسے اپنی نانی سے، سبرینہ ہنس پڑی تھی ایک دم۔ اس کے بعد اپنے کام سے فارغ ہو کر اس نے اپنا بریک کراس کر کے ڈالا تھا اور پھر بڑے احتیاط سے باکس اٹھا کر وہ باہر نکلی۔ وہ راستے میں تھی، ایک دم اس کا فون بجنے لگا۔ وہ نہ اٹھاتی، پھر نہ چارہ فون نکالنا ہی پڑا۔ اسے لگا ضرور جی جی کا ہوگا، وہ کچھ بھول ہی نہ گئی ہو۔ اپنی پینٹ کی پچھلی جیب سے وہ ایک ہاتھ سے فون نکالنے لگی تھی، اسی وقت اس کا باکس گر گیا۔ سبرینہ کا دل رک گیا۔ شٹ شٹ، وہ فون بھول کر جھک کر باکس کو کھول کر چیک کرنا چاہتی تھی کہ اندر سے سیٹنگ نہ خراب ہو گئی ہو، تو اسی لمحے ایک بائک آئی تھی۔ اس نے دیکھا، ضرور اسنیک ہوگا، مگر نہیں، بلیک تھا۔ نیڈ اینی ہیلپ راکی تم؟ وہ مدد کے لیے اس جھکی ہوئی لڑکی سے پوچھنے لگا تھا کہ اسے کسی مدد کی ضرورت تو نہیں، لیکن ایک دم سبرینہ کو پہچان کر وہ تیزی سے بولا تھا، لو اب نیا نام، راکی نہیں روکی، بلکہ یہ بھی نہیں، سبرینہ احمد نام ہے میرا۔ وہ بلیک سے کہہ کر دوبارہ جھک کر اپنا باکس اٹھانے لگی۔ ہاں وہی، تم یہاں کیا کر رہی ہو؟ اور یہ کیا لے کر جا رہی ہو؟ ڈلیوری کرنے، وہ کہہ کر جانے لگی کہ وہ دوبارہ کچھ پیروں میں آنے پر لڑکھڑائی تھی، لیکن اس نے باکس بڑے زور سے بھینچ لیا تھا اور خود کو سنبھالا۔ کہاں پر لے کر جا رہی ہو؟ بلیک نے مسکراہٹ دبا کر اس چھوٹی سی لڑکی کو دیکھا۔ سبرینہ نے گھوم کر اسے گھورا۔ یہ آپ سب بائکرز والے ہیں یا پولیس والے ہیں؟ اتنی پوچھ کچھ، اتنی جانچ پڑتال تو ہمارے دیسی لوگ بھی نہیں کرتے ہوں گے۔ پتہ نہیں ایک اسنیک کم تھا، اب یہ صاحب بھی، ہاک سر ہی 1000 درجے بہتر ہیں۔ وہ پھر باکس کو اونچا کر کے چلنے لگی۔ بلیک نے بائک کو ایک طرف کیا اور اتر کر اس کے پیچھے گیا تھا۔ سبرینہ بار بار باکس کو بیلنس کرنے کے لیے اونچا کر رہی تھی کہ ایک دم اس کے ساتھ کوئی آیا اور کسی نے بڑے آرام سے ایک ہی ہاتھ سے باکس لیا تھا اور پھر اپنے ایک لمبے بازو سے پکڑ کر وہ چلنے لگا۔ سبرینہ رک گئی، پھر تیزی سے بولی، یہ کیا کر رہے ہیں؟ دے میرا باکس۔ بلیک، ریلیکس، تمہارا باکس چوری نہیں کر رہا۔ اب بتاؤ کہاں کا ایڈریس ہے؟ یا اللہ، میں خود لے جاؤں گی، آپ زحمت نہ کریں۔ بلیک جی مجھے پلیز یہ باکس دے دیں۔ سبرینہ نے لینا چاہا۔ بلیک نے دوسرے بازو میں باکس لے کر کہا، ایڈریس راکی صاحبہ، میرا نام راکی نہیں ہے، آپ پلیز تکلف مت کریں، اوپر سے اپنی بائک بیچ سڑک پہ چھوڑ دی ہے، کوئی لے گیا تو؟ بلیک ہنسا تھا۔ اس نے ہاتھ آگے کر کے اپنی کلائی دکھائی تھی۔ یہ ٹیٹو دیکھ رہی ہو؟ سبرینہ نے غور سے دیکھا۔ ہڈیوں والی شکل کے منہ پہ 2 طرف کراس بنے تھے اور نیچے شعلے کے انداز میں بھڑکتے الفاظ میں بی بی لکھا تھا۔ یہ نشان نہ صرف ہماری کلائی پہ بلکہ ہماری بائکس پہ بھی موجود ہے، تو کوئی اس بائک کو اٹھانے کی جرت نہیں کرے گا۔ ہاں اب بتاؤ محترمہ، کدھر پہنچانا ہے؟ یہاں ہم ویسے ہی واک کر رہے ہیں۔ یہ لیں چٹ پڑھ لیں۔ سبرینہ نے پینٹ کی جیب میں سے چٹ نکال کر اسے دی۔ کوئی فائدہ نہیں تھا، یہ بی بی گینگ والے بڑے ضدی تھے۔ تم پاگل ہو، آدھا گھنٹہ کے سفر میں تم یہ پیدل ڈلیوری کرنے جا رہی تھی؟ بلیک نے ایڈریس دیکھا، پھر اس چھوٹی سی لڑکی کی ہمت پر حیران ہوئے بغیر نہ رہ سکا۔ اتنا دور نہیں ہے اور مجھے اس سے بھی زیادہ چلنے کی عادت ہے۔ ایسے عادت ہوگی، مگر یہ بھاری باکس لے کر جانے کی بالکل عادت نہیں ہے۔ تم نے تو گر کر زمین بوس ہو جانا تھا لڑکی۔ ایسی بات نہیں ہے، میں بالکل کمزور نہیں ہوں، میں نے ایسے بہت سے بوجھ اٹھائے ہیں، بڑے آرام سے۔ ہاں وہ تو دیکھ ہی رہا ہوں،
وہ طنزیہ انداز میں بولا تھا، یہ ٹیٹو صرف آپ کی کلائی پہ ہے اور اس سے سب ڈرتے کیوں ہیں؟ ہر بی بی ممبر کی کلائی پہ موجود ہے۔ کیوں قزان نے نہیں دکھایا تمہیں؟ قزان کے جسم پر ایک بھی ٹیٹو نہیں ہے، وہ یقین سے بولی تھی۔ واقعی نہیں، اور کلائی پہ تو ہرگز بھی نہیں ہے۔ تو یہ کیا کہہ رہا ہے؟ بلیک ہنسا تھا۔ بڑا غور سے دیکھا ہے تم نے اسے؟ میں تو تمہیں چیک کر رہا تھا۔ ہاں، اس کو یہ رعایت ملی ہے ہوک کی بدولت۔ ہم تو احتجاج نہیں کر سکتے، ہم سب کو انک پسند ہے سوائے اس ساکورا کے۔ ایسا کیوں؟ قزان ایسا بھی کوئی مذہبی نہیں ہے جس پہ اس نے نہ لکھوانے کا طے کر لیا ہو۔ تو اس کے پیچھے کیا وجہ ہے؟ وہ واقعی اب جاننا چاہتی تھی۔ جو بندہ چرس، شراب، سب کچھ ان لوگوں جیسا ہی کام کرتا ہے تو اس نے ٹیٹو کیوں نہیں لگوایا ہے؟ بلکہ وہ ادا جان اور اپنی دادی کو چڑھانے کے لیے ایسا کر سکتا تھا تو یہ کیوں چھوڑا ہے؟ اسنیک نے اس دن بتایا تھا کہ وہ پیتا نہیں ہے، مگر اپنی دادی کا خون جلانے کے لیے بے گھر بندوں کی طرح کچرے کے ڈھیر میں لیٹ کر پی اور خود کو نڈھال کر دیا تھا۔ ہاں، مگر اس کی اوکسان مطلب اس کی ماں کو ٹیٹو والے لوگ زہر لگتے تھے۔ تمہیں تو پتا ہوگا بہت سے جاپانی لوگوں کو ٹیٹوز نہیں پسند، بلکہ وہاں تو کچھ جگہوں پہ بین ہے۔ ان کا ماننا ہے کہ خالی کرمنل لوگ یہ سب کرواتے ہیں۔ وہ زور سے ہنسا۔ اور ان کا کچھ یوں بھی ماننا تھا کہ روح اور جسم قدرت کا حصہ ہے، اسے برباد اور اپنے ہاتھوں سے بدلنا نہیں سکتے، وغیرہ وغیرہ۔ بس ساکورا صاحب کے کچھ قوانین ہیں جنہیں وہ تبدیل نہیں کر سکتے۔ اچھا، تو ویسے انہیں کیسے لوگ پہچان لیتے ہیں کہ وہ بی بی کے گینگ کے ممبر ہیں؟ وہ بڑے نارمل انداز میں بلیک سے باتیں کر رہی تھی۔ ایک ہی ہافو لڑکا موجود ہے، اسے دیکھنے اور اس کا نام ہی سننا کافی ہے، سب کی ہوا نکل جاتی ہے۔ ہاں یہ تو ہے، ناک میں دم کرنا تو کوئی قزان ساکورا سے سیکھے۔ میں تو کہتی ہوں ایک عرصے بعد جب ماں بچے کو ڈرانے کے لیے کسی بھوت کی بجائے قزان کا نام لیا کرے گی۔ بلیک ہنس پڑا تھا۔ سین چینج۔ قزان اس کو کھولے اپنے کام شروع کر چکا تھا جب ایک دم زوردار چیخ پہ اس نے منہ بنایا تھا۔ بڑی دیر بعد اس کا رد عمل ملا ہے۔ زکی، امی میرے بال، ضرور وہ کمینہ ہمارے گھر گھس آیا ہے۔ امی، توبہ کیا کریں اس کا۔ قزان نے چڑھ کر دوبارہ اپنا کام پر توجہ دی تھی۔ زکی کے بچے، دروازہ کھول کر۔ اسی لمحے نائلہ نے دروازہ کھولا اور اس نے قزان کو دیکھ کر رک گئی۔ اس کے بعد قزان پہ حملہ کرتی قزان نے بڑے آرام سے اس کو پکڑا تھا۔ 2 منٹ کے اندر اندر اس کے ہاتھ اور پاؤں زکی کی شرٹ سے کس کر باندھ کر، اس کے منہ پر ٹیپ لگا کر، اس کے کمرے کے ساتھ والے واش روم میں خاموشی سے بنا کچھ کہے بند کر دیا۔ بس اب چچی بھی بھاگتے ہوئے آتی ہیں تو وہ بھی اندر جائیں گی۔ کمرے میں جاتے ہوئے اسے کچھ ہلنے کی اور ٹھک ٹھک کی آوازیں آ رہی تھیں، مگر وہ گونگے کے ساتھ بہرا بھی بن گیا تھا۔ چچی کی سیڑھیوں پہ چڑھنے کی آواز آئی۔ اوف اللہ، لڑکی دل دہلا دیتی ہو۔ کہاں ہو؟ اب کیا کر دیا ہے اس کمبخت نے؟ نائلہ، او نائلہ، اب کہاں چلی گئی؟ ابھی تو چیخ کر گھر ہلا دیا تھا۔ ضرور بالوں کے ساتھ کچھ کارنامہ کیا ہوگا۔ قزان زکی کے بند کمرے میں پیچکس سے کام کرتا پیر ہلا کر انتظار میں تھا کہ کب اس ہاتھی کی اماں کو قابو میں لائے خاموشی سے۔ ویسے نائلہ اندر کیسے بن آپ کی مچھلی کی طرح مچل رہی ہوگی۔ اور ہاں، اسٹیٹنر تو اب تک بالوں کے ساتھ چپکا ہوا تھا، وہ تو یہ بھول ہی گیا۔ اس کی ہنسی چھوٹتے چھوٹتے رہ گئی۔ کام سے فارغ ہو کر اس نے اسی کی کھڑکی سے چھلانگ لگانے کا فیصلہ کیا۔ اس کے بعد سیدھا کھڑا ہو کر اس نے اپنی جیکٹ جھاڑی۔ یہ جا وہ جا۔ بعد میں جب زکی واپس آیا اور اس نے کمرے میں آ کر دیکھا، اس کا اسٹیشن ایسی پڑا تھا، مایوسی سے تک کر اس نے گہرا سانس لیا۔ اس کو ایسے ہی بٹن کھول کر چیک کیا تو ایک دم سے اسے حیرانگی ہوئی تھی۔ ارے یہ کیا، یہ کیسے چل گیا؟ اسے تو ایک دم خوشی ہوئی تھی۔ اس نے چیک کرنے کے لیے ایک دم سے ٹی وی کی طرف ہاتھ بڑھایا تو کہ اچانک عجیب سا شور سنائی دیا۔ سب کچھ چھوڑ کر وہ باہر آیا تو دیکھا شور واش روم سے آ رہا تھا۔ دروازہ کھول کر دیکھا تو یہ کیا، نائلہ کے ہاتھ پیر پیچھے بندھے ہوئے تھے اور اس کے منہ پہ ٹیپ لگی ہوئی تھی۔ کے ساتھ اس کے بالوں میں اسٹریٹنر چپکا ہوا تھا۔ چند ہی منٹوں میں چچی الماش نے جو شور اٹھایا تھا کہ اب کی بار انہوں نے ادا جان کی بجائے سیدھا اس بات پہ پولیس کو بلا لیا تھا۔ ان کی بیٹی پر اتنا بڑا ظلم ڈھایا گیا ہے، وہ بھی قزان ساکورا کے ذریعے۔ اب تو وہ اسے زندہ نہیں چھوڑیں گی۔
سین چینج۔ وہ مطلوبہ جگہ پہنچے تو سبرینا نے اس سے باکس لینا چاہا تو وہ بولا کہ وہ دروازے تک پہنچا دے گا۔ اس نے دروازے کے سامنے رکھ کر پیچھے ہوا تو سبرینا نے اسے جانے کا کہا۔ بلیک نے آئی برو اوپر کرتے ہوئے اسے دیکھا۔ میں دیکھ لوں گی، آپ اپنی بائک لے آئیں۔ وہاں رہ گئی ہے، مجھے واقعی اچھا نہیں لگ رہا۔ آپ کو بہت شکریہ ہے بلیک سر۔ شش لڑکی، مانا کہ میری شکل اور بلٹ بالکل ہوک کی طرح ہے، مگر اس سے عمر میں چھوٹا ہوں میں۔ مجھے سر بلانے کی ضرورت نہیں ہے اور میں کھڑا ہوں، پھر میں تمہیں چھوڑ دوں گا۔ نہیں، اس کی ضرورت نہیں۔ ایک دم دروازہ کھلا تو ایک درمیانے عمر کا آدمی سگار پکڑے اپنے بکھرے حولیے میں اسے دیکھ رہا تھا۔ کیا؟ وہ تیزی سے بولا تھا۔ وہ سر، آپ کی ڈلیوری۔ وہ شخص سبرینا اور پھر باکس کو دیکھ رہا تھا، پھر اس نے غصے سے باکس کو پیر سے جھٹکا تھا۔ سبرینا کا دل ایک دم رک گیا۔ وہ پیچھے ہوئی تو بلیک نے اس کا بازو تھاما تھا۔ نہیں چاہیے اب مجھے، یہ نہیں ہے ضرورت اس کی۔ اس کو لے جاؤ اور دفع ہو جاؤ یہاں سے۔ وہ فنکار اٹھا۔ خواہ یہ کیا بدتمیزی تھی؟ سبرینا تو شوق رہ گئی تھی۔ ایکسکیوز می، مگر آپ نے کیا کیا؟ شٹ اپ یو۔ اسی لمحے فورا بلیک سبرینا کو ہٹا کر اسے سائڈ پر کر کے اس کی گردن پکڑ چکا تھا اور دروازے سے لگا کر دباؤ بڑھایا کہ اس کے تو طوطے اڑ گئے تھے۔ سارا غصہ، سارا غم بلیک کے خطرناک چہرے اور حولیے کو دیکھ کر ہوا ہو گئے۔ تمہارے سامنے میں اتنی دیر سے کھڑا ہوں، پھر بھی اتنی ڈھٹائی؟ بلیک دا ریپر، بلیک چیرنے والا کے سامنے اتنی جرأت؟ ہاؤ ڈیئر یو! تم نے ایک لڑکی، ایک بچی سے بدتمیزی کی؟ وہ تو اس کا چہرہ نیلا کر چکا تھا۔ سبرینا جو لمحے میں فریز ہو گئی تھی، تیزی سے بلیک کو روکنے لگی۔ بلیک پلیز، بلیک چھوڑیے، مر جائے گا۔ مارنے کی کیا ضرورت ہے؟ مارنے کی ضرورت نہیں تھی بلیک، یہ غلط ہے۔ اس وقت بلیک نے اس آدمی کو زوردار پنچ مارا۔ سبرینا ایک دم گھبرا کر چیختے ہوئے پیچھے ہوئی تھی۔ منہ پہ ہاتھ رکھ کر وہ بالکل ساکت ہو گئی۔ کزان ہوتا تو وہ اپنی ساری ہمت جمع کر کے اسے روک لیتی، اسے ڈراونے سے بائیکر جس سے آج پہلی بار بات چیت ہوئی ہے وہ کیسے روکے؟ خبردار، آئندہ اس لڑکی سے تو کیا کسی سے بھی تم نے بدتمیزی کی، سمجھ آئی؟ یہ بی بی گینگ کا علاقہ ہے، یہاں بدتمیزی برداشت نہیں کی جائے گی۔ اس نے اس کا گریبان پکڑا اور گرایا تھا۔ جی میں سمجھ گیا۔ سمجھانا نہیں ہے، سوری کرو بچی کو۔ جی معافی۔ اونچی آواز میں سوری کہو۔ وہ اسے جھنجھوڑ کر دہاڑا تھا۔ جی معافی بچے۔ بلیک نے اسے پھینکنے کے انداز میں چھوڑا تھا اور ہاتھ جھاڑ کر اس کے پاس جو بالکل سہم گئی تھی۔ بلیک کے چہرے پہ اب نرمی آئی تھی۔ راکی، تو تم ٹھیک ہو؟ ہاں، یہ مجھے جاننا چاہیے۔ آپ کو ایسا مجھ سے ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے لڑکی۔ آؤ، یہ باکس اٹھانا ہے کہ نہیں؟ پتہ نہیں۔ وہ جب دوبارہ بولا تو خاموشی سے سہمی سبرینا آہستگی سے بولی۔ بلیک کو شرمندگی ہوئی۔ آئی ایم سوری، مگر یہ لاتوں کے لائق تھا۔ آ جاؤ، تم ٹھیک ہو نا؟ سبرینا نے ڈرتے سہمتے انداز میں سر ہلایا تھا۔ گھبراؤ مت، تم کزان کی فیملی ہو تو ہماری بھی فیملی ہو، آ جاؤ۔ اس نے سبرینا کا بازو پکڑ کر کھینچا تھا۔ سبرینا اس کے ساتھ چلنے لگی۔ پتہ نہیں ایسی توہین پر اسے ایک دم اپنی ممی یاد آئی تھی۔ ایک دم وہ کانپنے لگی تھی۔ اب کوئی بھی آئے گا اسے بنا کسی خوف کے سنا دیا کرے گا، یہی کہ وہ یتیم مسکین ہے۔ کون اسے بچائے گا؟ کون اس کی حفاظت کرے گا؟ اگر وہ بلیک کو بھیج دیتی اور وہ اسے مزید بدتمیزی کرتا تو وہ کیا کرتی؟ بلیک نے اس کی خاموشی محسوس کی تو بولا، تمہیں آئس کریم اچھی لگتی ہے؟ اسی لمحے وہ دونوں وہ کر رہے تھے جب کزان اور اس کی ہاڑی چلتے ہوئے اس طرف آئے۔ ایک دم روکی اور بلیک کو دیکھ کر وہ چونک کر رکا تھا۔ او تو بلیک صاحب اور روکی، یہ کیا چکر ہے؟ وہ شرارت سے بولا تھا اور ان دونوں کو دیکھنے لگا تو ایک دم چونکا جب اس نے روکی کا چہرہ دیکھا تھا۔ روکی؟ سبرینا ان دونوں کو دیکھ کر تیزی سے مڑ کر جانے لگی جب کزان حیرت سے اسے پکارنے لگا، روکی کیا ہوا ہے اسے؟ سبرینا تیزی سے سمجھو بھاگنے کے انداز میں جانے لگی۔ روکی رکو، ساکورا رکو، وہ ڈر گئی ہے مجھ سے، مگر میری ایسی نیت نہیں تھی۔ کیا کیا ہے تم نے؟ کزان کے جھبڑے بجھ گئے تھے، آواز بھی عجیب انداز میں سخت ہو گئی تھی۔ اس طرح مت دیکھو، ایک کسٹمر کو پیکیج دینے جا رہی تھی۔ اس کے بعد بلیک اسے سب واقعہ سنا رہا تھا۔ کزان ایک دم خاموش ہو گیا، بڑے تحمل سے اس کی بات سن رہا تھا۔ اچھا،
اس کے بعد متشمہ کے ذریعے کزان کو خبر ملی اس کو اریسٹ کرنے کے لیے پولیس ڈھونڈ رہی ہے، کیونکہ تائی جان نے قدم اٹھا لیا تھا۔ کزان نے ہوک اور ساتھ میں اپنی طاقت کا استعمال کرتے ہوئے ایک کال ملائی اپنے اچھے جان پہچان والے یاروں کو۔ بس ذرا مزیدار سی ٹپ دے کر یہ کام پہلے کر چکا تھا، کیونکہ وہ جانتا تھا اب چچی صاحبہ چپ نہیں رہیں گی۔ اس نے اس پولیس کو چنا جو چچی کی کمپلین لے لے گا اور انہیں تسلی دے گا کہ ہاں وہ ساکورا کی ایسی کی تیسی کر دے گا۔ تھوڑا ڈرامہ کرنا تھا، لیکن روکی کے لیے بھی کچھ کرنا ضروری ہے۔ سین چینج۔ وہ گھر سے باہر نکلی جب اس نے دروازے کے ساتھ ہی مختلف پھولوں کے بوکے کو موجود دیکھا تھا۔ سبرینا اوپر آسمان کی طرف دیکھ کر اپنی آنکھیں بند کر چکی تھی۔ اس کے پھولوں کے بوکے کو اٹھایا اور اس نے جا کر پیچھے والے بڑے سے بن میں پھینک دیا۔ وہ اب مزید اس نیک کی عنایتوں کو افورڈ نہیں کر سکتی تھی۔ وہ آج ڈر گئی تھی، پتہ نہیں کیوں، مگر ایک عجیب سا خوف نے اسے اپنی لپیٹ میں لے لیا تھا۔ لون میں آج اس کا دل وہ کرنے کا نہیں کر رہا تھا، اسی لیے وہ باہر آئی اور اسنیک کی یہ حرکت، توبہ، کسی دن بری طرح پھنسائے گا یہ اسنیک۔ آج کے دن ایک اور خبر سننے کو ملی کہ چچی نے کزان کی خاموش حرکت پہ اچھا خاصا تماشا کیا ہے۔ اب تو انہوں نے قدم اٹھا کر کزان کے لیے اریسٹ وارنٹ نکلوایا اور اب کزان صاحب جیل میں تھے۔ پہلے تو اس کی جان نکل گئی، مگر جب متشمہ نے بتایا کہ یہ چچی کو بے وقوف بنایا جا رہا ہے، ورنہ بی بی ممبرز کا گینگ اتنی سی بات پہ اندر جائے، نوٹ پوسیبل۔ اگر اندر چلا بھی جائے تب بھی نکل آئے گا۔ ہاں، باقی ڈرگز یا کوئی اور بڑا معاملہ ہوتا تو پھر یہ چھوٹے موٹے پولیس بھی انہیں نہیں بچا سکتے تھے۔ اس پہ خاصی تگدو کرنی ہوتی ہے۔ سبرینا کو افسوس ہوا، اب وہ کزان سے کوئی بھی اچھائی ڈیر کے ذریعے نہیں کروائے گی، کیونکہ اس آدمی نے سدھرنا نہیں ہے۔ البتہ زکی بڑا خوش تھا۔ اسے پتہ چلا کہ اس کا پی ایس کزان ساکورا نے ٹھیک کیا ہے، وہ بھی بنا پیسے اور بنا جتائے۔ خیر، اس کی بہن کے بالوں کا نقصان بدلے میں کروایا تھا، مگر یہ تبدیلی سمجھ سے باہر تھی۔ وہ خاموشی سے چل رہی تھی جب اس نے دیکھا کوئی اس کے پیچھے کھڑا ہے۔ مڑ کر دیکھا تو زکی تھا۔ تم؟ زکی پہلے سبرینا کو دیکھتا رہا، پھر آگے بڑھ کر سامنے آیا اور اس نے سبرینا کو ایک پیکٹ دیا۔ یہ کیا ہے زکی؟ آپ کا شکریہ آپی، آپ نے ان سے کہا تھا نا۔ آپی؟ سبرینا منہ کھولے زکی کو دیکھ رہی تھی۔ وہ زکی جو اپنے سے 4 سال بڑی بہن کو آپی نہیں بلاتا تھا، اور سبرینا جو اس سے صرف 10 مہینے بڑی ہوگی اسے آپی کہہ رہا تھا۔ آپ کی وجہ سے وہ ایسا کر سکے، ورنہ کزان ساکورا عالم ہاؤس میں کسی کا کام کرے، نیور، کبھی مرتے دم تک ایسا ہو ہی نہیں سکتا۔ اوپر سے آپ نے میری زندگی بچائی، ورنہ میری ساری زندگی، میرا کریئر سب برباد ہو جاتا۔ آپ نے اتنا بڑا رسک لیا، میں آپ کا شکریہ کیسے ادا کروں؟ مجھے سمجھ نہیں آ رہی ہے، تو آپ کے لیے یہ لے آیا تھا۔ آپ کو ایسی چیزیں بہت پسند ہے نا؟ سبرینا نے دیکھا تو ہولے سے ہنس پڑی تھی۔ پھولوں کی پیداوار کے لیے وہ بیج لایا تھا، مگر چامامائل کے پھول تھے، جس سے بعد میں بڑے سکون دینے والی چائے بنتی ہے۔ چلو، یہ بھی اچھا ہے۔ ویسے بھی سبرینا کو خالص پھولوں سے بنی چائے بہت پسند تھی۔ پھولوں کی دیوانی سے اور بھلا کیا امید لگا سکتے ہیں؟ ایسی کوئی بات نہیں ہے، میں نے کچھ نہیں کیا، میں بس نہیں چاہتی تھی گھر میں مزید بدمزگی ہو، دیٹس آل۔ اور شکریہ، لیکن یہ پھول چائے پینے کے لیے ہیں۔ اوہ، تو آپ کے لیے دوسرے لے آتا ہوں۔ تم مجھے آپی کیوں بلا رہے ہو؟ میں بمشکل تم سے چند مہینے بڑی ہوں گی۔ آپ آپی کے حلوائے جانے کی حقدار ہیں۔ چلتا ہوں، امی رولا ڈالتے ہوئے کہیں باہر ہی نہ آ جائیں۔ سبرینا کچھ کہہ ہی نہ سکی۔ آج پورا دن ہی حیرتوں سے بھرا ہوا تھا۔ کزان کا خوشی سے بھرا اظہار، اسنیک کی سویٹ حرکت، بلیک کا محافظ کا رول ادا کرنا، اور اب زکی کا اس کو آپی کہنا۔ اسے عجیب انداز میں ہنسی اور رونا بیک وقت آیا تھا۔ عجیب دن تھا اور عجیب رویوں کا سامنا کرنا پڑا تھا۔ وہ اندر چلی گئی۔ خالہ نے جب اس کے ہاتھ میں پیکٹ دیکھا تو پوچھے بغیر نہ رہ سکی، تو سبرینا مسکراتے ہوئے نم آنکھوں سے بولی، اف، ایک تو یہ لڑکیاں، ان کے یہ جذبات۔ سبرینا بہت زیادہ حساس تھی۔ یہ میرے چھوٹے بھائی نے دیا ہے۔ اس کے بعد خود کو سنبھالتی ہوئی وہ بولی، خالہ آپ بیٹھ جائیں، میں لگا دیتی ہوں کھانا۔ خالو اور ادا جان آپ چلیں، اٹھیں، جلدی سے ہاتھ دھو کر آئیں۔ ادا جان آپ تو ویسے بھی خاصا ٹائم لگاتے ہیں،
तब तक मैं खाना लगा रही हूँ। चलो भाई, सबरीना बेटे सही कहती है, मैं बूढ़ा आदमी हूँ, कुछ ज़्यादा ही वक्त लगा देता हूँ। तुम लोग मेरे इंतज़ार में खाना भी ठंडा कर देते हो। आज देर नहीं होगी बेटी। खाला, आप भी जाकर ज़रा फ्रेश हो जाएं, मैं देख लूँगी। मेरी जान, एक तो इस दुल्हन साहिबा को बुला लो। शादी को भी काफ़ी वक्त हो गया है, अभी भी दुल्हन बनी कमरे में घुसी है। कामचोर से भी कुछ कहा करो। बुलाती हूँ उसे, तुम्हारी भी मदद करे। खाला, खाला जानी कुछ न कहें, चंद दिनों की मेहमान हैं, आराम करे। आराम से आगे जाकर तो फिर सैफ भाई के साथ काम करती रहेगी। हाँ, ये तो है। अल्लाह इसके लिए ढेरों सुकून और खुशियाँ लाए, और तुम्हारे लिए भी। सैफ की फैमिली जैसे लोग मिले, आमीन। मैं बुलाती हूँ उसे, कम से कम आए तो सही। तुम थकी हुई इतनी हो, और आज तबीयत भी ज़रा नासाज सी लग रही है। नहीं, बस अब सोऊंगी, कहकर वो फ्रिज से सलाद निकालने लगी थी। सीन चेंज। दरवाजे पे दस्तक हुई। सबरीना, जो ऐसे बिस्तर पर लेटी हुई थी, छत को घूर रही थी, एकदम से लेटे हुए बोली, आ जाओ। उसने देखा खाला थी। वो सीधा होकर बैठ गई। खाला आप? हाँ मेरी जान, तुम सो तो नहीं रही हो? नहीं तो, क्या बात है खाला? वो नीचे तुम्हारी दोस्त आई है। मेरी दोस्त? वो एकदम से हैरत से पूछने लगी थी। हाँ जीना, उसने बताया है, बड़ी अच्छी दोस्त है तुम्हारी, मेकअप आर्टिस्ट। वैसे तुमने बताया नहीं। मुतशमा तो कह रही है कि वो उसे जानती है। मैंने कहा ऊपर चली जाए। इसने कहा अगर सो रही है तो इसे डिस्टर्ब करना अच्छा नहीं लगेगा। और तो उसको फ़ोन भी नहीं उठा रही थी तुम। कुछ ज़रूरी बात करनी थी। सबरीना को लगा वो किसी और दुनिया में आ गई हो। जीना के नाम की दोस्त तो क्या, इसने जीना नाम की लड़की आज तक नहीं देखी थी, तो ये दोस्त कहाँ से आ गई? इसने कहा वो तुम्हें 1 घंटे के लिए बाहर लेकर जाना चाहती है, आइसक्रीम खाने। जल्दी वापस आ जाएंगे। मैंने कहा कमरे में बात कर लो, आइसक्रीम घर पर खा लेना। मुतशमा ने कहा तुम आज बहुत लो फील कर रही हो, और तुम्हारी इतनी दोस्तें भी नहीं हैं, तो दिल बहल जाएगा। अगर तबीयत ठीक है तो उठो, नहीं तो उसे ऊपर भेजती हूँ। से पहले सबरीना कुछ कहती, दरवाज़ा नोक करके खोलती एक अजनबी और गोरी लड़की अंदर दाखिल हुई थी। इससे 1-2 साल बड़ी होगी। नीली आंखें, ब्राउन बाल जो पोनी में कैद थे, रेड स्टाइलिश टॉप, ब्लैक रिब जींस, नाक में नोज रिंग, कानों में बेतहाशा पियर्सिंग और महारत से किए गया मेकअप में वो ज़रूर जीना थी। मगर ये कौन थी? सभी, मेरी जान कैसी हो? फ़ोन क्यों नहीं उठा रही थी? वो तो बेतकल्लुफ़ी से कहते हुए बैठी हुई सबरीना के गले लग गई थी। रीना तो एकदम शॉक्ड रह गई। ये कौन थी भाई? इससे पहले कि कुछ कहती वो उसके कान में बोली, प्लीज़ एक्टिंग जारी रखो, मुझे साकोरा ने भेजा है। कज़ान? कज़ान ने इसे क्यों भेजा, और ये लड़की कौन है? कज़ान उसे जानता है? क्या ये कज़ान की दोस्त है? एक अजीब सा हसद का एहसास उसे अपने अंदर महसूस हुआ। वो उससे अलग हुई तो सबरीना चाह कर भी बोल न सकी। ओ मेरी जान, अभी तक अपसेट हो? खाला मुस्कुराकर जाने लगी तो वो एकदम से रुकी। इस बात पे अपसेट है सब्बू? क्या हुआ है? नहीं खाला, ऐसी बात नहीं है, सबरीना तेजी से बोली थी। बस आंटी एक बात छिपाई थी इससे, वो बताई है, अब जाकर तो नाराज़ है। दोस्तों के राज होते हैं। वो चमकती आंखों से आंखें मटकाते हुए शरारत से बोली। वो एकदम गौर कर रही थी जब उसकी रिंग वाली फिंगर पे टैटू से किसी का नाम लिखा हुआ था, हॉक। बड़े खूबसूरत अंदाज में लिखा था, हॉक। क्या ये हॉक सर की कुछ लगती है? ओ अच्छा, तुम दोनों के लिए कुछ खाने के लिए ले आऊं? नहीं आंटी, उठो मोहतरमा, गाड़ी में बैठो, आइसक्रीम खाएंगे, इसके बाद मैं तुम्हें वापस छोड़ दूंगी, जल्दी उठो। 20 मिनट बाद सबरीना अहमद आमसी सफ़ेद टी शर्ट, जिसके शोल्डर्स पे सफ़ेद और लाल गुलाब का प्रिंटेड डिज़ाइन बना हुआ था, ग्रीन इजी पैंट और ग्रीन लूज स्वेटर पहने, अपने ब्रेड से खुले हुए बालों को हाथ मारती आम से हुलिये में थी। मेकअप के नाम पे इसने जीना के कहने पे काजल लगाया था। वो बहुत ज़बरदस्ती कर रही थी कि ज़रूरी है। अब वो गाड़ी में थे तो चुप सी सबरीना को बोलना पड़ा था, आप कौन हैं? किसान कसकाई मज़े से ड्राइव करती हुई जैसा बोली, अरे सुबी, मैं तुम्हारी दोस्त हूँ। मेरी खाला अब यहाँ नहीं है। आपको कज़ान ने क्यों भेजा है? हाफू सही कह रहा था, तुम इसके अलावा किसी के साथ फ्री नहीं होती। हाय, लेकिन मुझे तुम बहुत अच्छी लगी हो, तो मैं तो तुम्हें अपना पक्का दोस्त बनाऊंगी। खैर, तारुफ करा देती हूँ, मैं जीना क्वालरो हूँ। मैं इटली से बिलोंग करती हूँ, मगर सारी ज़िंदगी मैंने लंदन में गुजारी है। अभी यहाँ शिफ्ट हुए 2 साल हो गए हैं, और मैं बीबी गैंग के सबसे खतरनाक मेंबर की गर्ल हूँ। तो आप हॉक सर की गर्लफ्रेंड हैं? इसाटे मेंटे, बिल्कुल।
تمہارے گھر والوں کے لیے اس وقت کزان جیل میں ہے، سو وہ نہیں آ سکتا تھا۔ دوسرا، بقول اس کے تمہاری فیملی تمہیں باہر نہیں جانے دے سکتی۔ ایسا کیوں؟ تم تو اب 19 سال کی ہو گئی ہو، لیگل ہو، کچھ بھی کر سکتی ہو۔ میں ابھی 19 سال کی نہیں ہوئی، وہ آہستگی سے بولی تھی۔ او ہو تو 18 کی۔ عجیب لگتا ہے ویسے یہ دیسی سسٹم۔ خیر اب تو لے آئی ہوں، بہت مزہ آئے گا۔ اگر ایسے اسنیک آؤٹ کرنے ہوں تو مجھے کال کر لیا کرو، تمہاری بھرپور طریقے سے مدد کروں گی۔ ویسے تمہاری آنکھیں بہت پیاری ہیں۔ تمہیں پیئرسنگ کا شوق نہیں ہے؟ پتہ نہیں، لیکن مجھے اتنے زیادہ نہیں پسند۔ اس نے جینا کے کان کے گرد اتنے ایئر رنگز کی طرف اشارہ کیا۔ جینا ہنس پڑی تھی۔ مجھے تو بہت پسند ہے، لیکن اتنے پاگلوں کی طرح نہیں جو لوگ اپنے آئی برو کے اوپر، زبان، ناک کے بیچ اور بھی پتہ نہیں کہاں کہاں۔ اب صبرینہ مسکرائی تھی۔ لیکن تمہیں نوز رنگ لگانی چاہیے، تم پہ بہت سوٹ کرے گی۔ بس اب تم میرے انڈر آ گئی ہو نا، اب پریشانی کی کوئی بات نہیں ہے۔ وہ ایک کلب کے سامنے گاڑی روکتی ہے۔ کلب کا بورڈ نیون لائٹ سے دمک رہا تھا، بلزنگ بینڈٹس کے نام سے، اور اس کے ساتھ موٹر سائیکل بھی بنی ہوئی تھی۔ تو یہ ہے اس گینگ کا کلب۔ اسے عجیب لگا۔ آؤ۔ وہ اتری تو صبرینہ کو بھی اترنا پڑا۔ انٹرنس کے سامنے ہی اسے جوش نظر آیا اسموکنگ کرتے ہوئے۔ وہ اسے پہچان گئی تھی۔ وہ متشمہ کے نکاح پہ آیا تھا۔ یہ اور گرلر تو بس بے تکی ہی بولے جا رہے تھے۔ ارے کہاں رک گئی ہو؟ آؤ۔ جینا آگے بڑھنے لگی جب اس نے صبرینہ کو کھینچا۔ وہ اس طرف لے کر آئی تھی۔ او تو آج نئے لوگ آئے ہیں کلب میں، جو شرارت سے بولا تھا۔ صبرینہ خاموش رہی۔ ہاں تو اب تو آیا کرے گی۔ امور کہاں ہیں؟ دیکھ رہا ہوگا کسی لڑکی کو، وہ آنکھیں گھماتے ہوئے بولا۔ میں نے یہ ہیل تمہارے منہ پہ گھسانی ہے۔ ہوک میرے علاوہ کسی اور لڑکی کو نہیں دیکھتے۔ آؤ سبھی۔ لیکن یہ تو روکی ہے، بلکہ نہیں، ایناکونڈا۔ تمہارے اتنے نام ہیں، تم ہو کیا؟ اینا؟ اس نے دیکھا اسنیک حیرت بھری مسکراہٹ سے اس طرف آ رہا تھا۔ سگریٹ کو پھینک کر وہ اس کے سامنے آیا۔ بلو ٹی شرٹ، بلیک جیکٹ اور بلیک پینٹ میں ہینڈسم لگ رہا تھا۔ کیسا لگا اپنے ہاتھوں کا بنایا ہوا تحفہ؟ اس سے پہلے صبرینہ کچھ کہتی، جینا صبرینہ کا ہاتھ چھوڑ کر ہلکی سی پرجوش چیخ مارتی ہوئی اسنیک کو ہٹا کر بھاگی تھی۔ امور! اس نے دیکھا لمبا چوڑا ہوک جو اس وقت ڈارک گرے شرٹ اور بلیک پینٹ پہنے ہوئے بھاگتی ہوئی جینا کو اٹھا چکا تھا۔ بیبی! اس نے چھوٹی اور پتلی سی جینا کو گھما کر پیار کیا۔ صبرینہ نے نگاہیں گھمائی اور اسنیک کو دیکھا۔ تمہیں یہاں ساکورا نے انوائٹ کیا ہے؟ وہ بولا۔ تو ظاہر ہے وہی کرے گا، اس کی ہارلی کی پارٹی ہے تو اس کی دوست نہیں آئے گی۔ ویسے ٹشو ڈائن کیوں نہیں آئی؟ کنجوس نے ہر ایک ممبر کا ایک فرد ہی بلایا ہے۔ ایک اور لمبا چوڑا بائیکر آیا اس طرف، جو کہ یقینا گرلر تھا۔ متشمہ اپنے میاں میں گم ہوگی۔ ویسے بڑا کوئی روبوٹ قسم کا آدمی ہے، گزارا ہو جائے گا اس کا ڈائن کے ساتھ۔ مسکراتا بھی ایسے ہے جیسے مشین اٹک گئی ہو اور سمجھ نہ آ رہی ہو کہ مسکرانا بند کر دوں یا کھل کر مسکراؤں۔ جی نہیں، ان کی مسکراہٹ اچھی ہے۔ صبرینہ ایک دم متشمہ سے جڑے رشتے کے خلاف بات نہیں سن سکتی تھی۔ اتنے ہینڈسم اور اچھے سیف بھائی اور ان سب کو دیکھو، گھوڑے۔ خیر میں تو اسنیک ہوں اینا، گھوڑے جیسی شکل تو ان کی ہے، خاص کر اس گرلر کی۔ گھوڑا سب سے خوبصورت اور مغرور جانور ہوتا ہے، اور اسنیک تو خیر، وہ تو اپنے بچوں تک کو بھی کھا جاتا ہے۔ دن میں تو اسنیک اپنے تو خدا کے لیے منہ بند رکھو، سارے دن کی خبریں نہیں چاہیے ہوتی ہیں ہمیں۔ جوش منہ بنا کر بولا تھا۔ کہہ کون رہا ہے؟ خود ہر وقت روکی۔ صبرینہ نے دیکھا تو ایک دم اس کی آنکھیں چمک اٹھی۔ جوائنٹ ہونٹوں سے لگائے اپنے دوپہر کے ہولیے میں مگر فریش سا کزان ساکورا اس طرف آیا۔ اسنیک کا میٹر گھوم گیا۔ وہ بات کر رہا تھا اینا سے اور سب گھس کر آ گئے۔ ادھر کیا کھڑے ہو؟ آؤ نا اندر۔ آؤ روکی، اندر ہی تو ہیں، اب کیا بیک اسٹیج چلے جائیں؟ اسنیک جل کر بولا تھا، لیکن پھر سوچ کر مڑا۔ آؤ اینا، تم کلب میں پہلی بار آئی ہو، تمہیں دکھاؤں۔ اسنیک تو اس کا ہاتھ پکڑ چکا تھا۔ کزان جو بڑھنے لگا تھا ایک دم سے رک گیا۔ صبرینہ نے ہاتھ ہٹانا چاہا لیکن اسنیک نے گرفت مضبوط کر دی۔ آؤ بھائی، اس کے بعد تمہیں ریفریشمنٹ بھی دوں گا۔ نو الکوہل، کزان کڑے لہجے میں کہتا وہاں سے چلا گیا۔ صبرینہ الجھ گئی۔ وہ اپنا ہاتھ چھڑانے لگی۔ اب اسنیک نے اسے چھوڑ دیا تھا۔ پلیز آئندہ میرا ہاتھ بغیر اجازت کے مت پکڑیے گا، وہ ناگواری سے بولی۔ اسنیک شرارت سے مسکرایا تھا۔ ٹھیک ہے، اب اجازت لوں گا، آپ کا ہاتھ پکڑ سکتا ہوں۔
اور میں نے وہ پھول نہیں بنائے تھے، جی کی محنت تھی جسے مجھے آپ کی وجہ سے پھینکنا پڑا۔ اب تو اسنیک کا منہ بن گیا، لیکن اس نے برا نہیں منایا۔ جانتا تھا، لیکن ایک منٹ، کیا تم نے پھول پھینکے؟ کیا تم نے؟ تو اس میں حیرت کی کیا بات ہے؟ پھر ایک دم اسے احساس ہوا اس نے پھول پھینکے۔ او گوڈ، اسنیک کی وجہ سے اتنے پیارے، اتنے معصوم پھول، اسے کچھ ہوا۔ یہ کیا کر دیا؟ ان پھولوں کا کیا قصور تھا؟ تم واقعی ہی فلاور گرل ہو نا؟ اسنیک اب شرارت سے اس کے تاثرات دیکھ رہا تھا۔ اسی وقت بلیک بھی آ گیا تھا۔ ایک دم سبرینا کو دیکھ کر حیرت زدہ رہ گیا۔ ارے راکی گرل، تم؟ سبرینا ایک دم سے نروس ہو گئی تھی۔ راکی نہیں، ایناکونڈا، تم بھی اس ہافو لڑکے کے لفظ پکڑ بیٹھے ہو؟ جب یہی بلاتا ہے اپنی رشتہ دار کو تو یہی نام ہوگا۔ کیسی ہو تم؟ ٹھیک ہو نا اب؟ ٹھیک کیوں؟ تمہیں کیسے پتا چلا؟ اینا، تمہیں کچھ ہوا تھا کیا؟ اسنیک اب تیزی سے بولا تھا۔ میں ذرا کزان سے بات کراؤں۔ وہ ان کے بیچ میں مزید نہیں کھڑی ہو سکتی تھی، تو تیزی سے کزان کے پاس گئی۔ اسے سب سے عجیب سی گھبراہٹ اور الجھن ہو رہی تھی۔ صرف کزان وہ واحد شخص تھا جس کے ساتھ وہ پرسکون ہوتی تھی۔ اس نے دیکھا کزان کش لے کر جو ان ختم کرتا کسی سے کچھ کہہ رہا تھا۔ وہ سر ہلا کر جانے لگا تو اس نے دیکھا کوئی اس کے ساتھ کھڑا ہے۔ آؤ بیٹھو۔ وہ پہلے سبرینا کو دیکھتا رہا، پھر اسے اسٹول کی طرف بیٹھنے کا اشارہ کیا۔ تم ہارلی کی پارٹی رکھتے ہو؟ ہاں، اپنی نہیں رکھتا، ہارلی کی ضرور رکھتا ہوں، لیکن غبارے اور کیک تو کہیں نظر نہیں آ رہے۔ سبرینا مسکراتے ہوئے بولی، بچی تھوڑی ہے ہارلی۔ کتنے سال کی ہو گئی ہے ہارلی؟ 5 سال۔ لو، 5 سال میں انسان بڑا ہو جاتا ہے بھلا؟ بس میری ہارلی جلدی ہو جاتی ہے۔ ایک دم بار ٹینڈر سامنے بڑی پلیٹ لے کر آیا۔ برگر اور چپس کے ساتھ اتنا بڑے بیئر کے گلاس میں مینگو شیک ڈال کر لے کر آیا تھا۔ یہ سب کیا ہے؟ تمہارے لیے، بے فکر ہو جاؤ۔ تمہاری طرح میں بھی حلال گوشت کھاتا ہوں، کھاؤ۔ لیکن یہ اتنا بڑا برگر میں کھا کر آئی ہوں کزان۔ خاموش، تم نے دوپہر بھی کچھ نہیں کھایا، اور رات کو بھی جانتا ہوں کچھ نہیں کھایا ہوگا۔ تمہیں متشو نے بتایا ہے؟ نہیں، میں جانتا ہوں تم جب پریشان ہوتی ہو تو نہیں کھاتی۔ اب کھاؤ، میری طرف سے ٹریٹ سمجھو۔ وہ پورے دانتوں سمیت مسکرایا تھا۔ یہ کلب ہوکسر کا ہے تو یہ ان کی طرف سے مفت میں تم مجھے ٹریٹ دے رہے ہوں گے۔ ویسے یہ کلب میں اتنے لوگ کیوں ہیں؟ آئیں گے، مگر تم بے فکر ہو جاؤ، طوفان بدتمیزی نہیں ہوگی۔ تمہاری وجہ سے سب بالکل سکون سے ہوگا۔ میں سرپرائز بالکل نہیں ہوں، کچھ نہ کچھ تو ضرور ہوگا۔ وہ فرائز اٹھا کر کھاتے ہوئے بولی تھی۔ کزان اسے دیکھے جا رہا تھا۔ کتنی معصوم تھی یہ، کتنی بھولی۔ جتنی بھی مضبوط خود کو ظاہر کرتی ہو، چڑیا جیسا دل تھا روکی کا۔ سبرینا نے کزان کی خاموشی محسوس کی تو مڑ کر اسے دیکھنے لگی۔ وہ اس کے بجائے کہیں اور دیکھ رہا تھا۔ سبرینا نے اسے دیکھا۔ جینا ہوک کی گود میں بیٹھی ہوئی تھی اور شرارت سے اس کی داڑھی کھینچ رہی تھی۔ جینا ویسے ڈیسا کی ممی نہیں لگتی۔ وہ ڈیسا کی ممی ہے بھی نہیں۔ کزان نے اس کی بات پر اس کی طرف دیکھ کر کہا، جو اب شیک کے سپ لے رہی تھی۔ وہ سوری، یاد آیا ہوکسر نے ذکر کیا تھا ان کی مسز سے ڈائیورس ہو گئی۔ میں بھی نا، تو جینا ان کی گرل فرینڈ ہے۔ ویسے کوئی میچ نہیں ہے ان دونوں کا، کہاں ہوک اور کہاں یہ اٹالین بیوٹی۔ بس ایسے عجیب حادثے ہوتے رہتے ہیں۔ وہ ٹھنڈی آہ بھر کر بولا۔ سبرینا کو جوس حلق میں پھنسا تھا۔ پیارا تو ہے ان کا کپل، اس میں حادثے والی کیا بات ہے؟ کیا ہوک سر جینا سے محبت کرتے ہیں؟ کرتا ہوگا، مگر مجھے لگتا ہے یہ صرف وقتی لگاؤ ہے۔ ظاہر ہے وہ ینگ ہے، پیاری ہے۔ ڈرینا بھی کم خوبصورت نہیں تھی، مگر دیکھو الگ ہو گئے ہیں دونوں۔ تم نہیں تھی تو دیکھتی، جینا کا بھی ریکارڈ توڑ دیتی تھی ڈرینا۔ ہوک بھی نگاہیں نہیں ہٹا پاتا تھا، مگر اب دیکھ لو۔ سبرینا دوبارہ مڑ کر دیکھنے لگی۔ ہوک نے سائڈ پہ پڑی ایک کیپ کو جینا کو پہنایا تھا اور اس کا منہ چھپا دیا، اور اس کی کمر کے گرد زور سے بازو لپیٹ کر اسے تقریباً سینے میں چھپا لیا تھا۔ پھر اس طرف گھورنے لگا اور منہ ہلا کر کچھ کہا، جہاں پر جوش شرارت سے اسے تنگ کر رہا تھا۔ شاید، مگر مجھے لگتا ہے وہ دونوں ایک دوسرے سے محبت نہیں کرتے تھے، یا پھر ہوک سر ڈرینا سے نہیں کرتے ہوں گے، مگر جینا مجھے لگتا ہے اس سے بہت پیار کرتے ہیں سر، اور ہوک سر کی زندگی میں آنے والی آخری لڑکی ہوگی۔ کزان جو نئی جوائنٹ نکال کر اسے سلگانے لگا تھا ایک دم سے رکا۔ سبرینا کی بات پہ وہ نہیں ٹھہرا تھا جتنا اس کے لہجے کی مضبوطی سے، جیسے وہ محبت اور اس کی گہرائی سے اچھی طرح واقف ہو۔ اس نے سبرینا کو دیکھا، جو اب برگر کے بائٹ لے رہی تھی۔
खजान ने उसकी गिरी पलकें देखीं जिन्होंने इसकी काजल से भरी आंखों को छुपा लिया था। इसे घबराहट हुई। वो मुड़कर दूसरी तरफ देखने लगा, ये स्नेक कहाँ है? देखा तो वो फोन पे लगा हुआ था। शायद जरूरी था, वरना अभी पीछे आया होता सबरीना के। बियर की बोतल के सिप लेता वो माथे पे बल लिए तेजी से कुछ कह रहा था। कजान अब चौंक उठा था। स्नेक से रोकी के मामले में उलझन अपनी जगह, मगर था तो वो उसका दोस्त थी। जितनी स्नेक और कजान की बनती थी, इतनी बाकी मेंबर्स की गहरी बॉन्डिंग नहीं थी। तुमने इख्तलाफात नहीं किया? सबरीना की बात पर कजान अब इसकी तरफ मुतवज्जा हुआ था। किस बारे में? कजान ने नासमझी से कहते हुए जॉइंट उंगली पे घुमाया था। मोहब्बत के बारे में। हाँ, करता होगा, मगर चंद सालों के लिए, या फिर हर खूबसूरत लड़की के साथ उसे मोहब्बत होती होगी। वैसे डरीना को भी नहीं भूला वो अभी तक। सबरीना अब रुक गई थी। कजान, ये मोहब्बत नहीं होती। मोहब्बत की मिसाल इस तरह देकर इसकी तौहीन मत करें। अच्छा, मोहब्बत इश्क तुम्हारे मुताबिक क्या है रोकी? मैं बताऊं? हाँ, मुझे लगता है तुम अच्छी तरह वाकिफ हो मोहब्बत इश्क के बारे में। इसने जॉइंट होठों में दबाकर लाइटर उठाया और उसे जलाया। सबरीना पुरसोच नज़रों से पलटकर उसको घूरती रही, फिर सर उठाकर देखा। कजान न जाने क्यों उसकी आंखों को देखकर फ्रीज हो गया था, जैसे वो अपना अक्स रोकी की आंखों में महसूस कर रहा था, जैसे आंखों से सीधा उसकी रूह और दिल दिखाई दे रहा था। कजान ने अपना जॉइंट देखा। इससे ये खुद को नॉर्मल करता था, मगर अब ये क्या अजीब सा नशा तारी हो रहा था, जिससे वो खुद को काबू में महसूस नहीं कर रहा था। सबरीना मोहब्बत और इश्क पे कजान की आंखों में आंखें डालकर इसका नाम लेना चाहती थी। हाँ, मोहब्बत इश्क कजान साकोरा है। वो हाफो लड़का जिसके अंदर गहरे राज छुपे हैं। इसका मुस्कुराना, इसका हंसना इसे जिंदगी जीने की वजह देता है, और इसका तकलीफ में मुब्तला होना एक अलग दुनिया है। मोहब्बत, वो ठहर कर स्ट्रोशेक में घुमाते हुए बोली, दिल, दिमाग, रूह जैसे आपका नहीं रहता, इनका हो जाता है। वो जैसा सोचते हैं, जैसा महसूस करते हैं, वो जिस तरह रद्द अमल दिखाते हैं, इससे आपकी शख्सियत असरअंदाज होती है। अंदाज मनफी और मस्बत हो सकता है। इसने देखा कजान खामोश था। वो जॉइंट के गहरे कश लेता हुआ किसी और दुनिया में गुम था। सबरीना चुप हो गई। इसने हाथ बढ़ाकर उंगली कजान के बाजू पे ठोक कर उसे मुतवज्जा किया। कजान एकदम से चौंका था। हाँ, कुछ नहीं, आप ज़ोन आउट हो गए थे। वैसे आपके मुताबिक मोहब्बत क्या है कजान? मोहब्बत के लफ्ज़ पे एकदम आंखों के सामने ओ कसान का चेहरा आया तो अजीब सी उदासी उसके दिल में महसूस हुई। सर झटक कर बोला, मोहब्बत इश्क ये सब बेकार है रुकी, बल्कि बेकार भी नहीं, बकवास है। सबरीना उसे देखते हुए बोली, सही कहा कजान साकोरा, खाली मोहब्बत बेकार है, बल्कि कुछ भी नहीं है। मोहब्बत तो वो है जो अजियत से भरे दिल को आसूदगी पहुंचाए। ये महज इजहार नहीं, मर्ज इलाज है। कजान ने जॉइंट को बुझाकर इसे देखा। इसने काफ़ी हद तक खा लिया था। इसने अपना हाथ आगे करके उठाया। आओ, पार्टी का पहला फन शुरू करते हैं। सबरीना ने इर्द गिर्द देखकर फिर बिना कुछ सोचे समझे कजान के हाथ पे हाथ रखते हुए उठ खड़ी हुई थी। सीन चेंज। वो इस वक्त अपने काम में मशरूफ थी जब कोई बड़े तेजी से लंबे लंबे डिग भरता हुआ उसे तकरीबा बाजू से खींचकर उठाया था। सबरीना के हाथ से ट्रोलर छूटा था। सबरीना एकदम हैरत से कजान को देखने लगी, जो ब्लैक पैंट और वाइट शर्ट में स्लीव्स को फोल्ड किए उसे गुस्से से देख रहा था। नंबर क्यों बंद जा रहा है तुम्हारा? नीचे पड़ा होगा फ़ोन। नीचे? और आज के दिन ऐसा क्या हुआ है कि तुम ऊपर ही बैठी हो? कोई ख़ास बात है? मैं वो फूल उगाने की तैयारी कर रही हूँ। आज जीजी ने नीचे देखना था। वो देख रही थी कजान को, जिसका अजीब रवैया था। ऊपर से इसके बाजू अभी तक इसकी गिरफ्त में थे। ओके, मगर आज तुम जल्दी निकल गई ताकि मेरे सामना न करना पड़े। और मुझे नज़रअंदाज क्यों कर रही हो रोकी? अब सबरीना ने अपना बाजू निकाला था। मैं कब कर रही हूँ नज़रअंदाज? वो मुड़कर झुककर ट्रोलर उठाने लगी जब कजान ने फिर से इसे कंधे से पकड़ा था। मुझे बताओ क्या गलत किया है मैंने? और तुमने अपनी खिड़की को भी लॉक लगाकर उस पर पर्दे गिराए हुए थे। ऊपर से दरवाजे की चाबी भी अपने पास रखी। हालांकि मैं अंदर दाखिल हो सकता था, मगर तुम्हारी बाउंड्री क्रॉस करना नहीं चाहता था। मुझे बताओ ऐसा क्या था इस डेयर में?
سبرینا بنا کچھ کہے کام کی طرف مصروف ہونے لگی تو قزان اسے کھینچ کر نیچے کی طرف لے جانے لگا۔ سبرینا شوکڈ رہ گئی تھی۔ قزان میری بات تو سنو۔ قزان کیا بدتمیزی ہے؟ وہ اپنا ہاتھ چھڑا رہی تھی لیکن قزان نے تو ایسے گرفت مضبوط کی تھی جیسے اب سبرینا کو اس کے ہاتھ کاٹنے پڑیں گے تبھی جا کے اس کا ہاتھ چھوٹے گا۔ دروازہ کھول کر وہ شاپ میں آئے تو جی جو ڈلیوری بوائے سے بات کر رہی تھی ایک دم سے سنجیدہ قزان اور اس کو کھینچتے ہوئے روکی کو دیکھ کر ٹھہر گئی اور کچھ کہے بغیر نہ رہ سکی۔ کوئی مسئلہ ہے؟ قزان رک کر اسے دیکھنے لگا۔ 15 منٹ کی بریک مل سکتی ہے؟ وہ گمبھیر لہجے میں جی سے بولا تھا۔ سبرینا قزان سے ہاتھ چھڑوا کر غصے سے کچھ کہنا چاہتی تھی مگر قزان کا کوئی بھروسہ نہیں تھا۔ سین کریٹ کرنے میں تو بادشاہ تھا۔ جی نے سبرینا کو دیکھا پھر سر ہلا کر بولی تھی ہاں کیوں نہیں۔ اسی وقت قزان اس کو لے کر تیزی سے باہر نکلا تھا۔ قزان تمہارا مسئلہ کیا ہے؟ نہیں کر رہی اگنور، پلیز بات سنو میری۔ میں بس تمہارے ٹینٹرمز کو نظر انداز کر رہی ہوں۔ تم سمجھتے کیوں نہیں؟ کبھی بھی کسی کی بھی بس ہو جاتی ہے۔ قزان رک کر اسے دیکھنے لگا۔ تمہاری مجھ سے اور میری حرکتوں سے بس کیا مذاق ہے؟ جو مجھے اس دنیا میں بڑے تحمل سے برداشت کرتا ہے وہ تم ہو۔ تمہاری مجھ سے بس ہو ہی نہیں سکتی۔ مجھے سیدھا کرنے کے لیے سبرینا احمد آپ ماؤنٹ ایوریسٹ کی چوٹی تک بھی چڑھ سکتی ہیں۔ بات کچھ غلط نہیں کہی تھی اس نے۔ قزان بلیک نے اسے بری طرح سے پیٹا تھا۔ ٹھیک ہے نا، ہو گیا۔ اب اتنا اسے بیچارے کا تماشا لگانے کی کیا ضرورت تھی؟ کسی نہ کسی کا برا دن ہوتا ہے۔ وہ شاید ہارٹ بروکن ہوں، ان کی وائف سے جھگڑا ہو گیا ہو، اسی لیے نہیں چاہتے ہوں گے۔ بھاڑ میں جائے نا سب۔ جب میں کوئی شور نہیں مچا رہی ہوں تو سارے محلے کو کیوں خواہ اکٹھا کر رہے ہو تماشا دیکھنے کے لیے؟ مجھے نہیں پسند ایسے ڈیئرز جس میں کسی کی توہین ہو۔ قزان نے ایک دم چلتے ہوئے اسے سامنے دیوار کے ساتھ لگایا۔ وہ ان کی گلی کے ساتھ ایک چھوٹی سی گلی میں تھے جہاں سے باہر مین روڈ آ جاتی تھی۔ میری بات سنو۔ تمہاری اس نے انسلٹ کی تھی روکی۔ انسلٹ کا مطلب بھی سمجھتی ہو؟ وہ کوئی حق نہیں رکھتا کہ وہ تم سے بدتمیزی کرے، چاہے اس کی بیوی سے جھگڑا ہو یا اسے چیٹ کر کے ہی چلی جاتی، پھر بھی اس کا رویہ کہیں سے بھی جسٹیفائیڈ نہیں ہے۔ اسٹاپ دس بلشٹ۔ اور رہی بلیک کی بدلہ لینے کی بات تو کوئی کیوں تمہارے لیے لڑے جھگڑے، تم اپنے لیے خود کیوں نہیں اسٹینڈ لیتی ہو؟ تم سب کو ان کی اوقات کیوں نہیں دکھاتی ہو؟ بزدل نہیں ہو تم؟ 21ویں صدی کی لڑکی ہو تم؟ کسی کو دوسرا موقع مت دو روکی، ورنہ ایک بار ان کے اٹھے ہوئے ہاتھ اور ان کی کالی زبان کو نہ روکا تو وہی زبان اور ہاتھ تمہاری جان لے لے گا، اور کوئی کتنا سر ٹکرا لے، اپنا سب کچھ گوا دے، تمہیں بچا نہیں سکے گا۔ وہ کسی اور ٹرانس میں بولے جا رہا تھا، ورنہ وہ اتنا جنونی ایسے نہیں ہوتا تھا۔ اپنا بدلہ خود لو، اپنے لیے آواز خود اٹھاؤ، کسی کو دوسرا موقع مت دو۔ اس وقت ہوا کچھ یوں کہ قزان ساکورا صاحب اسے کلب کے درمیان جہاں پر ڈانس فلور تھا وہاں لائے تھے۔ سبرینا کو لگا ضرور ہارلی کا کیک کاٹا جائے گا۔ سب بھی اسی طرف آ رہے تھے۔ پورے کلب میں بجتا میوزک سے ایک ماحول بنا ہوا تھا۔ اس کے بعد اس طرف کپڑا گرائے ایک 5 فٹ 8 انچ کی ٹرولی کو گھسیٹ کر لایا گیا۔ سبرینا نے دیکھا اتنا بڑا کیک کون کھائے گا؟ ہارلی کی سالگرہ ہے یا شادی؟ اس نے دیکھا اسنیک یہاں موجود نہیں تھا۔ چلو اچھا ہے، ورنہ ضرور اس کے پیچھے آتا۔ اس کے بعد اس نے دیکھا ایک دم سے کپڑا ہل رہا تھا۔ وہ چوکی۔ قزان اور اس کے ذرا فاصلے پر لا کر اسے روکا گیا۔ قزان کا ہاتھ چھوڑ چکی تھی اور ہلکا سا پیچھے ہوئی۔ ایک دم وہ پیچھے سے ٹکرائی، مڑ کر دیکھا تو گہرا سانس لیا تھا۔ اس نے ایک مسکرا کر چمکتی آنکھوں سے اسے دیکھ رہا تھا۔ کسی کو میں نے اتنے کیوٹ انداز میں برگر کھاتے ہوئے نہیں دیکھا، جیسے چھوٹے چھوٹے چوہے نہیں کھاتے ویسے کھاتی ہو۔ وہ تعریف تھی یا مذاق تھا؟ آپ کیا ہر کھاتے ہوئے بندے پہ غور کرتے ہیں کہ وہ کیسے کھا رہا ہے کیسے نہیں؟ نہیں، میں تو صرف تمہیں غور سے دیکھتا ہوں۔ چلو جی، جو کہ قانونی جرم ہے، آپ کسی کو گھور کر اسے پریشان نہیں کر سکتے۔ ایسا جرم تو میں بار بار کروں گا، چاہے اس کے لیے جیل تو کیا، مجھے جہنم میں بھی کیوں نہ جانا پڑے۔ اس سے پہلے وہ کچھ کہتی، سب کے اونچی آواز کرنے پر سبرینا نے اس طرف دیکھا تو اس کا منہ کھل گیا۔ یہ کیا تھا؟ یہ کیا کیا قزان؟ یہ کیا ہے؟ سبرینا تیزی سے بولی تھی۔ اس نے اس آدمی کو اس کتے کے پیچھے بندھا ہوا تھا اور اس کا منہ بڑے سے سوراخ سے باہر آیا ہوا تھا۔ یہ وہی بندہ تھا جس نے سبرینا سے بدتمیزی کی تھی اور بلیک نے اسے پیٹا تھا۔ تو ٹھیک ہے نا،
اب یہ یہاں کیوں تھا؟ یہ گیم ہے روکی، کبھی دیکھی نہیں ہے؟ پائے اٹھا کر منہ پہ مارنا، نشانے پر مارو گی تو جیت جاؤ گی، پلیز ادھر پائے کی ٹرے لانا۔ اس نے سامنے ایک آدمی کو اشارہ کیا جو اب ٹرے جس میں 3 پائے موجود تھے، وہ بھی بڑے بڑے سائز میں، وہ ان دونوں کے سامنے لایا تھا۔ سبرینا کا سر چکرا گیا، وہ سمجھ گئی۔ میں جا رہی ہوں، یہ بہت گندا مذاق ہے۔ آئی ڈیئر یو روکی، تم اس کے منہ پہ پائے کے ساتھ تمہیں جو چیز ملے گی تم پھینکو گی۔ کزان نے اسے پکڑ کر روکا۔ سبرینا نے اسے اور ادھر بے بسی سے بندھے ہوئے شخص کو دیکھا تھا جو اپنا غصہ نکال کر اب پچھتا رہا تھا۔ ٹھیک ہے، مار پیٹ لیا کافی ہے، اب تماشا لگانا نہیں۔ کوئی ڈیر نہیں، جہاں میرے ذریعے سے کسی کو تکلیف پہنچے، اس ڈیر کو میں ہرگز قبول نہیں کروں گی۔ وہ اپنا ہاتھ غصے سے چھڑا کر جانے لگی کہ کزان پھر سے اس کے سامنے آیا۔ روکی، میں نے تمہیں ڈیر دیا ہے، کزان تیزی سے بولا۔ اسنیک بھی اس طرف آیا۔ ایسا کیا کیا ہے ساکورا جو تم اینا سے یہ کرنے کا کہہ رہے ہو؟ بلیک نے بھی پوچھا تھا کہ وہ ٹھیک ہے نا؟ ہوا کیا ہے؟ کون ہے یہ؟ کوئی بھی نہیں، کزان اسے چھوڑ دو اور میں جا رہی ہوں۔ تم ڈیر پورا کیے بغیر یہاں سے نہیں جا سکتی۔ سبرینا نے اپنی جیب سے والیٹ نکالا اور کزان کو پکڑا دیا۔ لو میرا جرمانہ اور میری جان چھوڑ دو۔ اینا، ساکورا کیا ہے تم نے؟ وہ دانت پیستے ہوئے کزان سے پوچھنے لگا۔ کزان روکی کا والیٹ کو زور سے تھامے اور مڑ کر تیزی سے جاتی ہوئی سبرینا کو دیکھنے لگا جو اسنیک کو بھی روک چکی تھی کہ اس کے پیچھا نہ کرے۔ سو دس از دی اینڈ آف دس ایپیسوڈ۔ انشاءاللہ نیکسٹ پارٹ میں ملاقات ہوتی ہے۔ خدا حافظ۔